ألا لله الدين الخالص. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ سبھی عکس تیری شبیہ کے میرے دل میں ہیں، میرے پاس ہیں۔ یہ امام حسین کو ایک سلام آپ کو سنانے لگا ہوں۔ سبھی عکس تیری شبیہ کے میرے دل میں ہیں، میرے پاس ہیں۔ تیرا صدق تیرا وجود ہے، تیرے زخم تیرے لباس ہیں۔ وہ ہیں لفظ کتنے گراں بہا جو نبھا سکیں تیرا تذکرہ۔ وہ ہیں لفظ کتنے گراں بہا جو نبھا سکیں تیرا تذکرہ۔ میرے آنسوؤں کو قبول کر، یہی میرے حرف سپاس ہیں۔ یہ خیال ہے نہ قیاس ہے، تیرا غم ہی میری اساس ہے۔ یہ خیال ہے نہ قیاس ہے، تیرا غم ہی میری اساس ہے۔ جنہیں لو لگی ہو حسین کی، وہی میرا درد شناس ہے۔ جسے صرف حق ہی قبول ہو، یہی جس کا اصل اصول ہو۔ جسے صرف حق ہی قبول ہو، یہی جس کا اصل اصول ہو۔ جو نہ بک سکے جو نہ جھک سکے، اسے کربلائیں ہی راس ہیں۔ وہ جو نور چشم بطول تھا، وہ جو گلے ریاض رسول تھا۔ وہ جو نور چشم رسول تھا، یہ دیکھیں حاصل غزل پہ، وہ جو نور چشم بطول تھا، وہ جو گلے ریاض رسول تھا۔ اسی ایک شخص کے قتل سے میری کتنی صدیاں اداس ہیں۔ امام حسین کا جو تذکرہ ہے نا، اس کے بغیر میں کہتا ہوں کہ کوئی آدمی اگر ہسٹری پڑھنا چاہے یا اسلام کو خالی کرنا چاہے نا، اس سے بڑھ کر ظالم اور اس سے بڑھ کر جاہل کوئی آدمی بھی نہیں۔ کیونکہ امام حسین کا تذکرہ اگر عام انسانوں کی طرح کا تذکرہ ہوتا تو ہم چھوڑ دیتے۔ اس کو سند حاصل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت سے لوگوں نے شہادتیں دی ہیں اور ہوئے ہیں دنیا کے اندر کام، پر جو سند اس کو حاصل ہو گئی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی، یہی اس کی خصوصیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کا وہ محور ہیں کہ اگر اس محور کو ہم چھوڑ دیں تو سارا دین تباہ ہو کے رہ جائے گا۔ نبی علیہ السلام جس کی نشاندہی فرما دیں کہ یہ بندہ اچھا ہے تو ہمیں پھر اچھا ہی کہنا پڑے گا، اپنی رائے نہیں ہمیں استعمال۔ اور جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیں اس کو پھر ہمیں بھی چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ تو ہم نے پچھلی دفعہ جو ذکر کیا ہے وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو ابو ذر غفاری کے بارے میں جو روایت آئی نا، وہ سمجھنے والی، جو میرے پاس اس وقت مناقب ہیں اور جامع ترمذی ہے، اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ابی ذر سے مالک کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما ازلت الخضراء ولا اقلت الغبراء من ذی لہجۃ اصدق ولا اوفا من ابی ذر۔ اس زمین کی پشت اور آسمان کی چھت تلے ابو ذر سے زیادہ باوفا اور سچا آدمی کوئی نہیں میں نے دیکھا۔ اور آگے جو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی نا، وہ اس سے بھی آگے سمجھنے والی۔ آپ نے فرمایا شبہ عیسیٰ ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم جیسا ہی ہے، بالکل اس کی شبیہ ہے۔ زندگی اس نے ابو ذر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح گزارنی۔ فقال عمر ابن الخطاب کا حاصل، حضرت عمر ابن الخطاب کہتے ہیں مجھے رشک ہوا حضرت ابو ذر کے بارے میں نبی پاک کے منہ سے یہ سن کر، کل حاصل مجھے یہ اس وقت رشک ہوا کہ ابو ذر کے بارے میں رسول اللہ، اور آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول افتعرف ذالک لہ، آپ نے یہ اس کو بتا دیا ہے؟ فرمایا نعم فعارفہ، ہاں اس کو بتا دیا اور اس کو پتہ بھی ہے کہ میں کس جیسا۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ ابو ذر یمشی فی الارض بزہد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، کہ ابو ذر زمین پر جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کے زہد کی طرح جیسی زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ اسنادہ حسن، یہ حافظ زبیر علی زئی صاحب نے بھی، اور دارالسلام کی یہ چھپی ہے سعودی عرب ریاض سے، ابو طاہر زبیر علی زئی صاحب نے اس نسخے کو ٹھیک کیا ہے۔ تو یہ ترمذی کے اندر۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ابو ذر صحراؤں میں جا کر نا
فوت ہوئے، وہاں پر جا کر ان کی وفات ہوئی ہے۔ اب یہ تین چیزیں آج میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو لا بسا کر یہاں کے لا کر بسا دیا، کہاں؟ بے واد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی جو بے آب ہو گیا ہے، ریگستانوں کے اندر، ان دا بیتک المحرم، جو تیرے معزز گھر کے قریب ہوگی۔ یہ اب بات سمجھنے کی کہ یہ ابراہیم علیہ السلام سے کام چلا رہا ہے، اسلامی تہذیب اور تمدن کی یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اور آپ سب یہ جانتے ہیں کہ انسان کی یہ خوبی ہے کہ یہ معروف علم سے مجہول کا علم حاصل کر لیتا ہے، جو شاید دریافت نہ ہو جستجو کر کے اسے دریافت کر لیتا ہے، مختلف عناصر کو ایک حاصل ترکیب سے جوڑ کر اپنے لیے قابل استعمال، قابل رائش، بلکہ قابل عیش و عشرت جو ہے نا یہ وہ اس کو بنا لیتا ہے اور قابل ضرورت بھی بنا لیتا ہے۔ دنیا کی آپ دیکھتے ہیں جتنی ایجادات ہوئی ہیں، یہ جتنی مہارات ہیں، یہ دنیا کے دریاؤں کا رخ موڑنا یا آسمانوں پر چڑھ جانا، مصنوعی بارشیں برسانا، پہاڑوں کے سینے چیر لینا، لوہے کو اڑا لینا، آپ دوزوں کو ڈبو لیتا ہے جی، اور اپنے قریب والوں کو دور کر لیتا ہے اور دور والوں کو قریب کر لیتا ہے۔ انٹرنیٹ چل رہا ہے، آپ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں اس کو، اور باغوں کو صحرا بنا لیتا ہے، صحراؤں کو باغ بنا لیتا ہے، لمحوں میں وقت کو قید کرتا ہے، لوہے سے باتیں کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں روبوٹ باتیں کرتے ہیں، اور مردوں سے تک سے بچے جنا لیے انہوں نے، کلوننگ کرتا ہے، مصنوعی گوشت ہے، انڈے، سبزیاں، چاول، دالیں، ایک ایک ایکڑ سے کئی من چیزوں کی، یعنی جو انہونیاں کہلاتی ہیں نا وہ ان کو ہونیوں میں بدل لیتا ہے۔ اور بس سمجھ لیں کہ ایسی ہی ایک انہونی امام حسین نے بھی کی، انہوں نے کربلا کے اندر نا ایک کام کر کے دکھا دیا ایسا جو بڑی دیر سے ہم سارے چاہ رہے تھے، اور وہ حسین کا ہی کام تھا کر کے دکھانا۔ یہاں یہ کام کر گئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، اور اس کے بعد درمیان میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے نا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے وہ نمونہ پیش کیا اپنے طور پر، لیکن وہ بیچارے پورا نہ کر سکے۔ بعد میں حسین نے وہ سارے کام کیے۔ سوال یہاں پر یہ موضوع تھا کہ اگر حسین یزید کی جگہ پر حکومت کرتے تو ریاست، حکومت، معاشرت، رعایا کیسی ہوتی؟ یہ 9 دن کا شہر پھر امام حسین نے بسا کے دکھایا کہ اگر ریاست ہوتی تو میں بتاتا ہوں پھر ریاست کس طرح ہوتی۔ جب آپ کربلا کی طرف چل نکلے نا تو آپ نے وہاں پر ایک ریاست کا اہتمام کیا، یہ نہیں کیا، آپ نے فرمایا میں لوگوں کو دکھا دوں گا کہ اسوہ رسول کیا ہوتا ہے، اور یہ امام حسین نے یزید کا مقابلہ کر کے دکھا دیا۔ لوگ پوچھتے ہیں اگر امام حسین جاتے تو کیا کرتے؟ جہاں روک دیا حسین ابن علی کو، حسین ابن علی وہیں پہ رک گئے، اس نے وہیں پر جگاڑ لی، حسین نے کربلا میں اپنا خیمہ بنایا اور اسی کو صحن حرم بنا لیا۔ اس نے کہا یہی حرم کا صحن ہے، ادھر ہی دیکھی جائے گی، اب جو بھی ہوگا یہ میں دنیا کو کر کے بتا دوں گا بھی کربلا میں کس طرح 3 دن حسین نے وہاں محنت کر کے ایک شہر بسا کے پوری دنیا کو ایک پیغام دیا کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایک ریاست اگر ایک آدمی بنانا چاہتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بنا لی۔ ابراہیم علیہ السلام پہ وادن غیر ذی زرع میں کیا کیا؟ ایسی ایک مہذب، ایک بڑی اچھی، بڑی خوبصورت دنیا چھوڑ کر مختلف شہروں کو، اپنے بچے کو لیا، اسماعیل کو اور ساتھ حاجر کو، وہاں پر اپنی بیوی کو لے کر آ گئے کربلا کے اندر، اپنے مکہ کے اندر، اور وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ نہیں تھا، بے آب ہو گیا، اللہ نے فرمایا پانی تک نہیں تھا۔ حسین بھی ایسی جگہ پر جا پہنچے جہاں پر پانی ان پر بند کر دیا گیا، پانی نہ ہونے کے برابر ہی ہو گیا۔ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھے ہیں کہ اگر حضرت معاویہ کے بعد حضرت حسین بن جاتے تو پھر لوگ یہ حضرت حسین کیا کرتے؟ حضرت حسین نے کہا میں پھر اس کو اسی جگہ پر لے جاتا جیسے میرے جد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے گئے، اور اسی طرح لے کر جاتا جیسے ان کے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام لے گئے۔ اور اس کی مثال بڑی صاف اور واضح ہے۔ امام حسین نے ایک شبیہ صرف اپنی نہیں بنائی، اپنے بزرگوں اور اپنے جو اجداد تھے ان کی طرز پر بھی بنا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جب معراج ہوا تو میں نے وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، تو میں نے دیکھا کہ میری شکل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری شکل ابراہیم علیہ السلام جیسی تھی۔ اللہ پاک نے دوبارہ دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کو بھیج دیا، حضور پاک نے کہا یہ بخاری شریف کے اندر کہ ویسی شکل تھی، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب امام حسین کی ساری شکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی۔ حسین نے کہا یہ ظاہری شبیہ نہ اکیلی رہ جائے، اس شبیہ کا مظاہرہ کر کے دکھانا ہے، جیسے ابراہیم نے کر کے دکھا دیا تھا اور جیسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دنیا کو، جیسے اس نے ابتدا میں مکہ کے بعد کیا اور اس کو رینیو پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، میں اب دنیا کو بتاؤں گا کہ ہر فرد اپنی جگہ پر لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کی شبیہ بن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چل کر لوگوں کو ہدایت کا سامان دکھاتا رہے گا۔ اور حسین نے کہا
کہ اب ہر آدمی جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ بن سکتا ہے۔ قرآن مجید میں کہا نہیں اللہ نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، نبی کی طرح کے بن کر دکھاؤ، تو نبی کی طرح کے بن کے کپڑے پہن کے ویسے دکھانے تم سارے نبی بن کے، اللہ نے کہا بن جاؤ۔ اگر میں نے ابراہیم کی طرح پہ محمد رسول اللہ پیدا کیا، محمد رسول اللہ کی طرح پہ حسین کو پیدا کیا، ہر فرد اس امت کا اس کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ اختیار کرنی پڑ جائے گی، اور وہ دور کسی قسم کا ہو، کتنی ہی مشکلیں کیوں نہ ہو، میٹیریلزم اپنے عروج پر ہو، سوشلزم کی برمار ہو، کیپٹلزم گفتگو کرتا ہو، کمیونزم تمہیں گھیر لے، فاشزم کی بنیادیں اٹھ کھڑی ہوں، نیشنلزم تم کو جاہلیت پکارتی ہو اور ڈیموکریسی کے اندر تمہیں چلنے نہ دیا جائے، ایسے وقت میں ہر شخص حسین ابن علی بن کر ابراہیم کا نمونہ اور محمد رسول اللہ کا نمونہ بن کر اٹھے، اور اپنے اپنے گھروں کو ویسا بنا لو جیسا انہوں نے بنا دیا۔ ان کو شہروں کا موقع ملا، انہوں نے شہر بنا لیے، کسی کو ملک کا موقع ملا اس نے ملک بنا لیا، حسین کو چھوٹی سی کربلا مل گئی اس نے وہ بنا دی۔ اس لیے امام حسین نے وہاں خیمہ نہیں گاڑا، آپ نے ایک شہر آباد کیا، ایک ریاست وہاں پر قائم کر کے دکھا دی کہ میں اگر جس ریاست کا امام ہوں گا نا وہ ریاست کس قسم کی ہوگی۔ اور پھر آپ نے وہاں پر جو ریاست کا وہاں اہتمام کیا، سب سے پہلے آپ نے وہاں نماز کا اہتمام کیا۔ بھی جس وقت آپ کو ملا اس نے کہا امام کرنا کیا ہے، آپ نے نماز پہلے سب سے پہلے حسین نے وہاں جھنڈا گاڑ کے نماز اہتمام شروع کیا کہ ایک فرد جو ہے وہ اپنی ریاست کی ابتدا کرتا ہے تو کس سے کرتا ہے؟ اپنی نماز سے اپنے گھر میں نماز قائم کر دیتا ہے۔ حسین نے صحراؤں میں نماز ادا کر کے دکھا دی، اور اس وقت بھی نماز ادا کر کے دکھائی جب اس کی ریاست پر سارے ظالم لوگ حملہ آور تھے۔ این لڑائی میں آ گیا وقت نماز، اللہ 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 اللہ، وقت نماز آ گیا، حسین نے اسی وقت سارے اکٹھے کر لیے، اسے کہا این وقت میں دیکھتا کہ ظہر کے وقت میں نماز کا وقت آ گیا۔ اس لیے حسین ابن علی نے کہا کہ سب سے پہلے کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں عباد، اقبال نے کہا تھا کسی زمانے میں اہل نظر تھے حسین، اس نے کہا ایک بستی عباد کر کے دنیا کو دکھا، 3 دن یہاں رہوں گا اور اس لیے دنیا کو دکھا دوں گا۔ 9 کو جنگ چھڑ جانی تھی آپ کی، آپ نے کہا عباس ان کے پاس جائے، ان کے ارادے مجھے ٹھیک نہیں لگتے، ان کو کہا ایک رات ہمیں یہاں پر مزید رہنے دیں، ہم ایک رات اور رہ کر کے اس کے بارے میں اور غور و فکر کر لیتے ہیں، کیا ہمیں دین کوئی راستہ بتاتا ہے کہ ہم دوبارہ ان لوگوں سے کوئی صلح کر لیں، ان لوگوں سے ہم اپنے ہاتھ میں ہاتھ ان کے دے دیں۔ وہ رات امام حسین نے کہا ایک دفعہ پھر ٹھہر جانا چاہیے، شاید دنیا مجھ پہ کل جذباتی الزام نہ لگا دے جیسے آج ناسبی لگا رہے، جیسے یہ نواصب وہابی اس کے اندر، یہ دیوبندی اس کے اندر، اور بھی کئی ہیں، یہ نواصب کا پورا فرقہ ایک بن گیا ہے، اور ان کو میں برملا کہتا ہوں کہ تمہارا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ تم رافضیوں سے بھی بدتر ہو۔ رافضی تو کسی محبت کے اندر غلو کر گئے نا، تم نفرت میں امام حسین کو اب کہتے ہو، اور اس بدکار آدمی کو لے کر آتے ہو جس کا شہرہ ہی دنیا کے اندر بدماشی اور بدکاری کا ہے، یزید کا، اس کے مقابلے میں لے کر آتے ہو۔ تمہیں شرم نہیں آتی کہ کوئی لڑکا 26 جا کے ہجری میں حضرت عثمان کے دور میں پیدا، یہ نبی کا گود میں کھلایا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ بٹھایا ہوا، نبی کی تربیت دلایا ہوا، صحابی رسول کے گستاخ ہم نہیں تم ہو، تم نے صحابی کے مقابلے میں اس شخصیت کو لے کر آئے ہو جس کی پرے کا کے برابر بھی اس دنیا کے اندر اہمیت نہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کروڑوں یزیدوں امام صاحب کے جوتے، وہ تو کتا ہے، اس کو آپ ندی نہ لاتے رہے، وہ کبھی پاک نہیں ہونا، کتے کو آپ ندی میں لے جائیں، آپ اس کو 100 غوطے دلائیں، سارا دن واہ پانی کے اندر وہ پاک ہو جائے گا، کتے تو کتا رہنا ہے۔ یہ امام حسین کا اور تم اس کا مقابلہ کرتے ہو، وہ تو ندی نہ لا لے، کتا پویں ندی نہ لائیے تو کبھی نہیں ہوندا پاک، وہ کبھی نہیں ہونا پاک، وہ امام حسین کا قاتل تھا اور ہے، اس نے اپنے ہاتھ سے قتل نہیں کیا، اپنے اقتدار کے ذریعے سے قتل کرا دیا امام حسین کو، اس نے بیعت مانگی امام حسین سے جبر، اس کو شرم نہیں آئی کہ امام حسین سے وہ جبرن بیعت لیتا ہے۔ ایک عام آدمی اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ تو جبرن میری بیعت کر، کیا ہوا نہیں؟ ایک آئی نہیں روایت کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اندر مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کر، آپ نے فرمایا ویلک تیری بربادی ہو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ انصاف کروں گا، انصاف میں نے تو کرنا ہے۔ اور آپ نے فرمایا یہ دین سے نکل جائیں گے یہ لوگ، یہ چاہے کتنے ہی متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، اپنی طرف سے انصاف کی باتیں کرتے ہیں، مجھے کہتے ہیں یہ انصاف کی باتیں کرتے ہیں۔ اس لیے جس طرح وہ ذویل خویسرا اور وہ خارجی تھے نا، اس طرح یہ یزید بھی ظالم ناصبیوں میں، اور یہ سارے اس کی ذریت اور اس کی اولاد ہیں، چھوڑتے نہیں امام حسین کو، جگہ جگہ جمعے پڑھائے جاتے ہیں، اور آ کے مجھے وہ جمعے اب اپنی طرف سے کہتے ہیں جی ہم نے اس کے اندر سے لینا دینا کیا ہے، اور ہر طرف جا کر جمعے پڑھانے سے بات نہیں آتے، بھی نہیں لینا تو تحریک چلاؤ کہ آئندہ محرم میں رافضی جس طرح مرضی منائیں،
ہم نے کچھ نہیں، ہم نے تقوی پر عدل پہ، نہ معاویہ کو چھیڑنا ہے، نہ یزید کو، نہ عثمان، کوئی مسئلہ نہیں چھیڑنا، بند کریں آپ بند، آپ تو بند کرتے نہیں، اور حضرت ہم کو نیک و بد سمجھاتے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہم آپ کو نیک و بد سمجھاتے جائیں گے کہ آپ نے کس دور میں کس آدمی کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں، آپ چاند کے اوپر تھوکنا چاہتے ہیں، اور وہ تھوک اب آپ کے منہ کے اوپر آتا ہے۔ اب لڑکے شیعہ ہوتے جاتے ہیں اور انہوں نے ہوتے جانا ہے۔ میں آپ کو بات بتا دوں، اخیر آپ نے سب نے دیکھتے گاؤں کے گاؤں ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آپ جب ان کو تذکرہ نہیں سنائیں گے نا امام حسین کا، یہ ایسا تذکرہ ہے، میں آپ کو بات، انسان جتنا مرضی کر لے، پڑھ لے، انسان جذباتی طور پر جس کے ساتھ وابستگی جب رکھتا ہے پھر سارے قانون توڑ دیتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ رومی نے جس وقت، یہ فردوسی شاعر ہے، اس نے جو ہے نا وہ اپنے فردوسی میں شاہ نامہ لکھا ہے قوم کا۔ ایرانی فوج کھڑی ہوئی تھی، بڑی ٹرینڈ، بڑی آپس میں، نوشیروان سے اس سے پوچھا، اس نے کہا حضور یہ فوج کتنا آپ کا حکم سناتی ہے؟ اس نے کہا ہاں بالکل آپ میرا حکم مانتی۔ اس نے کہا اس کی صفیں توڑ دوں؟ انہوں نے کہا کوئی توڑ سکتا ہے اس کی؟ اس نے کہا مجھے اجازت دے دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک، بات کھڑا ہو گیا پہاڑ کے اوپر، بے شناز حقائق نوشر اس سے شروع کی، سنو تمہاری داستان کبھی داستانیں ہوا کرتی تھی، تم رستم و سہراب کی اولاد ہو۔ صفیں ٹوٹ گئیں، دنیا ادھر کھڑی ہو کے تماشا دے، وہ سب صفیں جاتی رہی۔ لوگ اپنے جذبات کا اظہار، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مشینیں ہیں جو جڑی ہوئی ہیں؟ ہم جذباتی طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستی رہتے ہیں۔ ہمارے عقل کے فیصلے ہو چکے، ہمارے بزرگوں نے فیصلے کر لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنا ہے۔ اب ہم ہماری وابستگی اپنے نبی کے ساتھ جذباتی بھی، ٹھیک ہے ہم منطقی باتیں بھی کریں گے، ہم عقلی بھی کریں گے، تجزیاتی بھی کریں گے، پر وہ جذبات کہاں پر سے ہم اپنے نبی کے ساتھ ختم کرتے ہیں؟ دنیا کے اندر جذبات، ایک برے سے برا آدمی بھی جو ہے، کتنا ہی وہ زانی شرابی ہو، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں کر سکتا، نہ آپ علیہ السلام سے اپنی جذباتی وابستگی توڑ سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا نہیں، بڑی بڑی مجلسیں ہوتے ہیں، بڑے بڑے سنگ دل ہوتے ہیں، ذرا نعت شریف پڑھتے ہیں لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اور نعت شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی پوچھتا یا اللہ تو اپنی حمد و ثنا کراتا ہے، یہ اب نعت شریف سننی بھی ہم پہ فرض ہوگی؟ آپ علیہ السلام نے منبر پہ چڑھا کے صحابی کو اور خود نیچے بیٹھ کر آپ نے کہا سنا مجھے حسان بن ثابت اور بھئی تو مجھے نعت سناؤ، میں جو میرے، اور صحابہ نے نعتیں نبی پاک کو سنائی، نبی پاک نے نیچے بیٹھ کر نعتیں سنی۔ یہ نبی پاک کا کیا جذبہ تھا جو آپ اپنی امت کے اندر پیدا کر؟ کوئی حضور کو خود تعریفی کا شوق تھا یا خود ستائشی چاہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری تعریفیں کرتے رہیں؟ وہ نبی جس کی اپنی زبان اللہ کی حمد و ثنا کے بارے میں جاری و ساری رہی ساری زندگی، جو مناجات پر خرچ ہوئی، وہ نبی جو ہے وہ اب اپنی تعریفیں سن، نبی نے کہا نہیں، بندوں کو جتنا مرضی پڑھا لو دلائل دے کر کے، ایک جذباتی وابستگی رکھنی بہت ضروری ہے۔ کسی وقت جذبات کی وابستگی انسان سے وہ کام کرا لیتی ہے جو عقل کی منطقی کام نہیں کرتے۔ جہاد کیا ہے؟ جب بندے اپنی چیزیں سنتے ہیں اللہ کے بارے میں، اپنے مال جان اولادیں سب دے دیتے ہیں، لوگ اتنا جوش چڑھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کی جذباتی وابستگی، اس کو حسین کے ساتھ رکھنی پڑ جانی ہے۔ اس لیے تذکرہ حسین معمولی نہیں۔ امام حسین نے وہاں پر اب آتے موضوع کی طرف بھی، وہاں ایک شہر آباد کر کے بتایا اور دنیا کو ساری کو کہا کہ آ جاؤ میں یہاں پر تمہیں ایک ایسا شہر آباد کر کے دکھاؤں گا جیسے کسی وقت میں 3 بندوں نے مکہ کے شہر کی بنیاد رکھی تھی، جس میں سے ایک ابراہیم تھا، ایک اسماعیل تھا اور ایک حاجر، ایک میاں بیوی اور ایک ان کا ننھا بچہ۔ میں بھی تم کو یہاں پہ بتاؤں گا، اور وہ ملت ابراہیمی کیا ہوگی؟ وہ محافظ ایمان و جان ہوگی، محافظ اسلام ہوگی، محافظ خیر ہوگی، محافظ تقوی ہوگی، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ہے۔ آؤ میں تم کو وہ دین دکھاتا ہوں کہ وہ ایک ریاست جو ہے نا، مسلمانوں کی ریاست جو کام کرتی ہے، اس کے اندر محافظ ایمان اور جان ہوتی، وہ بندے کا ایمان مضبوط کر کے رکھتی مسلمانوں کی ریاست۔ وہ بندے مسلمانوں کی ریاست کے اندر تقویٰ جاری و ساری ہوتا ہے۔ ہماری یہ ریاستیں کیوں ناکام ہیں؟ آپ کو میں بتاؤں، آپ تو یہ ایسے روتے رہتے ہیں کہ جی ہماری معیشت کمزور ہے، وہ جی اب اتنے $100 ہم باہر سے لے کر آئیں گے، ہم یہاں پہ ڈالر آپ جتنے مرضی لے آئیں، آپ کی سب سے زیادہ معیشت جو مضبوط ہے وہ چائنا کی۔ آپ دیکھیں وہاں زنا نہیں ہوتے، چوریاں نہیں ہوتی، ڈاکے نہیں ہوتے، بے ایمانیاں نہیں ہوتی۔ مسلمان جا کر دیکھو تو صحیح، کروڑوں مسلمانوں کو روزانہ وہاں پہ باندھ کے انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ اپنے لوگوں پر، سوشلسٹوں پہ پچھلے دنوں انہوں نے پھانسیاں دی جو اپنی ریاست کے خلاف سے بھی گیا۔ آپ نے کیا کیپٹلزم کی جو ہے قسم کا یہاں پہ اشرافیہ ہمارے اوپر مسلط کر دی۔ یعنی جتنی مرضی معیشتیں مضبوط کر لیں، وہ ایمان اور جان اور تقوی کو محفوظ نہیں کر سکتی۔ ہماری ریاست جو مسلمانوں کی ریاست ہے وہ تقوی کو محفوظ کرتی۔ انسان کا پہلے ایمان ضروری، وہ کہتے ہیں جان چلی جائے بندے کی، ایمان نہ جائے بندے کا کسی صورت میں۔ ایمان چلا گیا پیچھے رہ گیا جانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی مال جان اولاد سب سے زیادہ مجھے محبوب نہ جان لے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ
کیا اپنی جان سے بھی زیادہ؟ عمر اپنی جان سے بھی زیادہ تجھے مجھ سے محبت کرنی ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں کے اوپر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قرآن مجید نے کہا کہ نبی کی تم کون سی بات، کون ہے جو اپنی جان کو خود بیچتا ہے؟ کوئی ہے کوئی اپنی جان کے بارے میں کوئی اپنا حق رکھ؟ صرف نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا کے اندر آتا ہے وہ جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ آپ فرما دیں کہ اپنی جانیں دے دو، تم کو جانیں دینی پڑنی ہیں۔ نبی نے کہا چھوڑ دو، تم کو چھوڑنا پڑنا ہے۔ اگر تم نبی کی بات نہیں مانو گے ساری بات ختم ہو جائے گی۔ اس لیے حسین نے کہا کہ میرے نانے نے اور میرے بابے نے، میرے دادے نے جو سب سے پہلے کام کیا تھا وہ تقوی کی بنیاد پر ایک ریاست رکھی۔ میں بھی لوگوں کو، اور لوگ کہتے ہیں کہ جس رات امام حسین نے 9 کی رات میں آپ کے خیام مبارک سے اور آپ کے دیگر خیام جو دائیں بائیں آپ کے لگے ہوئے تھے وہ سارے ساتھیوں کے، اس قدر وہاں حمد و ثنا ہوئی ساری رات کو کہ اس طرح لگتا تھا جیسے مکھیوں کی بن بناہٹ، نہیں شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ کی آواز آتی، ایسے اندر حمد و ثنا، مناجات، گریہ و زاری، اللہ سے باتیں، قرآن مجید، تہجد، لوگ ہاتھے میں نوافل ادا ہو رہے ہیں۔ امام حسین نے بنیاد وہاں پہ رکھی اور بتایا کہ ایک ریاست محافظ خیر ہوتی ہے، میں خیر ہوں اور جتنے بندے خیر کے ہیں میں ان کی حفاظت کے لیے یہاں امام بن کر آ گیا۔ حسین نے اپنی امامت دنیا میں 3 دن کے لیے سامنے رکھ کر منوائی ہے۔ دنیا نے اس کو قدوۃ الصالحین لکھا ہے کہ وہ راہوں پر جانے والا امام ہے، روشن مینار ہے، کہ جس کی وجہ سے ہمیں دنیا میں دوبارہ جینے کا ایک نیا انداز پتہ چلا کہ اس طرح بھی جیا جاتا ہے دنیا کے اندر۔ اس لیے اگرچہ افراد تھوڑے ہی امام حسین کا کیوں نہ ہو، لیکن انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی پوری قوت اس بات پر صرف کر دے کہ وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف۔ اور اب اس نے یہ بتا دیا، اس نے کہا زمین پہ دیکھیں نا، ہم کہیں جی یہ ابتدائی طور پر کون سی ریاست ہے؟ اللہ نے جو ریاست پہلی بنائی نا زمین پر وہ 2 بندوں سے ہی بنائی۔ انی جاعل خلیفۃ فی الارض، دیکھ لیں آدم اور حوا تھے، آپ کہیں جی 2 بندے بھی خلیفہ اور ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے خلیفہ اور اس کی رعایا، آپ وہ خلیفہ تھے، رعایا اس کی حضرت حوا تھی، بس 2 سے خلافت کا نظام چلا کر وہ دونوں بیٹھ گئے۔ اس نے کہا بس اس سے کافی ہے۔ اللہ نے کیا نہیں زمین پر، اور کیا کہا حضرت آدم علیہ السلام کو؟ انی جاعل خلیفہ، خلیفہ کا خلافت کو یہ ہے کہ ڈھونڈنے کے لیے آپ اور میں جانا ہے، خلیفہ آپ بن جائیں اللہ کے، اپنے گھر کے اندر نظام نافذ کر دیں۔ حسین نے کر کے دکھایا کہ کس طرح نظام نافذ کیا۔ یہ جتنے ہم بہانے بناتے ہیں نا آپ اور میں، او جی یہ کہاں پہ ہم جائیں، کیا کریں، ہم نے بچے خراب ہو رہے ہیں، گھر خراب ہو رہا ہے، اللہ اللہ اللہ، اللہ نے فرمایا کائنات کی ابتدا کی طرف دیکھ لے، بچہ بھی نہیں تھا، صرف بیوی تھی، اس کے متحد کیا الرجال قوامون علی النساء، میں نے مردوں کو حاکم بنایا عورتوں کے اوپر، وہ عورت اس کے نیچے رہ کر کے تابع احکام الہی تھی، وہ کس طرح اپنی ریاست کو ختم کر سکتے؟ دیکھ لیں آپ اللہ، اور پھر دیکھیں کروڑوں بنے، صحرائے مکہ میں 2 آئے، صرف 2 بندے، ہاجرہ آئی اور ساتھ اس کے ابراہیم آیا، چھوٹا سا بچہ تھا اس کے ساتھ، اور اب دیکھیں لاکھوں لوگ ہیں کہ مدینہ شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، 2 نے کی، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ساتھ اس کے آپ حضرت بکر صدیق چلے، مدینہ آباد ہو گیا، اہل حق 1 ہو 2 ہو، مگر خدا کو کروڑوں کے مقابلے میں محبوب ہوتے ہیں۔ میری بات یاد رکھ لیں، خدا کہتا ہے اہل حق کی کون سی بات، ایک تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے امتی کتنی تعداد میں ہو؟ آپ مرا شریف پر گئے، آپ نے اس وقت دیکھا اتنے لوگ، آپ علیہ السلام نے فرمایا یا جبریل امین یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، بڑی امت ہے۔ آپ نے فرمایا واللہ حضور اس وقت مکے میں تھے، بندے تو 150 200 بھی نہیں ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، 13 سال نبی نے تقریریں کی، 10 نبوی کو مرا شریف ہو رہی ہے، رسول پاک کے پاس تو بندہ کوئی نہ آیا۔ آپ نے جب ہے دیکھا تو نبی پاک کو خوشی ہوئی کہ اتنے بھی کسی نبی کی بات ماننے والے ہوتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی کو کیا پتا، جبریل نے کہا لگائے ادھر، نبی پاک نے جب ادھر کو دیکھا، ادھر آپ نے یہ بندے اتنے لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور سجدے میں گر گئے، اللہ اکبر، فرمایا یہ میری امت ہوگی، یہ میرے ماننے والے، یہ اکاؤنٹ میرا کھل جانا ہے نیکیوں کا، اتنے کروڑوں لوگ میرے پیچھے آئیں گے، اور آئیں گے اللہ کے رسول آپ کے پیچھے آئیں گے۔ یہ دیوانوں کی قطار ہے جو اب نہ کبھی ختم ہونے والی ہے، قافلے آتے جائیں گے، جانے دیتے جائیں گے، کہیں ادیب ہوں گے، کہیں شاعر ہوں گے، کہیں مجاہد ہوں گے، کہیں اکانومسٹ بیٹھے ہوں گے، کہیں مولانے مولوی بیٹھے ہوں گے، کہیں جہادیے ہوں گے، آپ کے دین کے لیے جانے دیتے جائیں گے، اخیر یہاں تک کہ ہم یوم القیامہ، ہم قیامت تک جا پہنچے، ہم وہاں پر تک کھڑے ہوں گے، ہم تو دین کے محافظ ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا اضافہ کیا حسین نے اس دن کہ میں آج اپنے نانے کو خوش کرنا ہے قیامت کے دن جا کر کے، کہ نانے کو پتا چلے بھی جب میرے دین پر برا وقت آ گیا تھا کوئی بندہ نہیں نکلتا تھا، حسین نکلا، اور نکلنا حسین نہیں تھا،
کسی نے نہیں نکلنا تھا، میری بات یاد رکھ لیں. یہ آپ چھوڑ دیں، نکلتے امام ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کون نکلتا ہے؟ جری جو ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں میدانوں کے اندر. باعمل لوگ ہوتے ہیں جو اپنی دنیا، خود اقبال نے کہا تھا کہ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے اس جہان کو آباد کرے تو پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے. پہلے تو اپنے اندر جان پیدا کرنا، پھر تو لوگوں کے اندر جانے پیدا کرتا. پھر پہلے خود تو خود ہی کے ساتھ مستحکم ہو جا. پہلے اپنے آپ کو تو دنیا کے اندر ثبوت دے دے اپنی ذات کا، پھر اس کے بعد دنیا کے ساتھ ہو جائیں. اس لیے حسین کے پیکرے خاکی میں جان تھی. جان ہوتی کیوں نہ اس کے اندر جان، جس کو زبان محمد رسول اللہ نے چسائی ہو، جس کو لوریاں فاطمہ الزہرا نے دلائی ہوں، جو حضرت عائشہ کی گود میں کھیلا ہوا ہو، اور جس کو علی کی حرب و ضرب کی داستان زمانی اور اپنے باپ کو جہاد خدا فی سبیل اللہ کرتے ہو جس نے جہاد دیکھا ہو، جس نے فاطمہ کے پاک دودھ کو پیا ہو، جو 24 گھنٹے اپنے گھروں میں فرشتوں کا آنا جانا دیکھتا رہا ہوں، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ حسین وہ ہے مختلف الملائکہ. حسین کا گھر وہ گھر ہے جہاں فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے. وہاں جبریل دن میں کئی بار آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کیا سمجھتے ہیں رسول اللہ؟ نبی پاک جس گھر میں وہ رہا آپ کا گھر ہے، جہاں پتہ نہیں چلتا دن میں کون آ گیا تو کون چلا گیا. کوئی ایسی ویسی شے تھی وہ، میں کہنا بھی نہیں چاہتا. یہ دنیا ہے. آپ جس گھر میں تو دیکھیں اس نے پرورش کس گھر میں اس گھر میں اس نے پرورش پائی جہاں فرشتوں کا آنا جانا 24 گھنٹے لگا رہتا ہے. یہاں دنیا کے پکیزہ ترین نفوس قدسیہ ابو بکر عمر عثمان علی نبی کے دروازے پہ بطور دربان بن کے کھڑے ہوتے ہیں. جہاں پہ عمر بن عاص اور لوگوں کو راتوں کو پہرا دینا اپنے لیے زندگی کا، جہاں پہ انس جو خدمت کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے آپ کو خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے. جہاں ابو ذر غفاری، سلیمان، عبداللہ ابن مسعود، یہ سارے لوگ خادموں کی طرح نبی کے آگے پیچھے پروانوں کی طرح پھرتے ہیں. جہاں عثمان اپنی دولت لٹا رہا ہے، علی شجاعت نے لٹا رہا ہے، ابو بکر اپنا پیسہ لٹا رہا ہے، عمر اپنی حکمت لٹا رہا ہے، آپ کہتے ہیں کہ حسین اس کی وہ تو محال ہی وہ ہے. ایک بدکار آدمی شام میں پیدا ہو، شہزادوں کی طرح رہے، اور پچھلی دفعہ میں نے آپ کو پڑھ کے دکھایا، اس نے کہا انی رائے تو کلو فی بیتک، تیرے گھر میں معاویہ ساری چیزیں میں دیکھتا ہوں. تیرے گھر کے اندر سونا چاندی استعمال ہو رہا ہے، تو سونے چاندی کے برتنوں میں روٹی کھاتا ہے، تو خود ریشم کا لباس پہنتا ہے، اور تیرے پتر بیٹیاں تیری سارے مرد حضرات ریشم کا لباس حضور نے منع حرام فرمایا تیرے گھر میں ہوتا ہے. تو چیتوں کی کھالوں کے شیروں پہ بیٹھ کے وہی جاہلیت کے قصے دہراتا ہے، انی رائے تو کلو فی بیتک، سب تیرے گھر میں ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اس نے کہا ہوتا ہے، میرے گھر میں ہوتا ہے. ایک بچہ وہ جس نے وہاں پہ یہ پرورش پانی ہے جی، شراب شباب اور کباب. کل میرا وہاں پہ میرا کزن پوچھتا ہے کاشف بھائی یہ ابو قیس کون تھا؟ میں نے کہا یار کون کس کی؟ کہتا ہے یزید کے پاس ابو قیس نام کا بندہ. میں کہا بندہ نہیں بیوقوف بچے، وہ ابو قیس بندہ نہیں تھا، اس کے بندر کا نام تھا ابو قیس، اور اس کو اس طرح صدایا ہوا تھا، ماری جمپ لگ کے اوپر گھوڑے کے اوپر بیٹھ گیا، گھوڑا دوڑا کے لے جاتا تھا. لو یہ کتوں سے، بندروں سے، ریچھوں سے جو کھیلتا کھلاتا ہو، باپ کے جنازے پر نہیں آیا یہ یزید. اس کو تو پتہ ہی نہیں حضرت معاویہ کب فوت ہو گئے، کوئی پتہ نہیں. بعد میں اسے ابے پتہ چلا یہ تو اپنی عیش کر رہا تھا، حرامزادگیوں میں مصروف، اس کو کیا پتہ حضرت معاویہ کا؟ کوئی اس کو پتہ نہیں. نہ اسے کبھی صحابہ کی شکلیں دیکھی، نہ اس کو یہ صحابہ کی شکلیں اس نے کیا دیکھنی تھی یزید نے. یہ تو کئی بہت بعد میں، اور متقی صحابہ سارے فوت ہو چکے تھے. حسین نے اپنے گھر کے اندر تکشف دیکھا تھا، نانے کے اتھرو دیکھے تھے تہجد کے وقت میں. اس نے اپنی ماں کو چکی پیستے ہوئے دیکھا تھا. گھر مٹی کا بنا ہوا تھا، اس طرح ہاتھ کر کے اوپر لگاتے تھے، نانے کے گھر کی چھت کو ہاتھ لگتا تھا. کوار نہیں تھا محمد سلام اس پر، اس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. وہ اپنے گھر میں یہ دیکھتا، اس کے گھر میں تو محمد کیا کہا بی بی عائشہ صدیقہ نے، آج بخاری نہیں پڑھی، پڑھو، اکیلا محمد نہیں کہا، محمد اور آل محمد کے گھر میں 3 دن لگاتار چولہا نہیں کبھی جلا، کبھی نہیں چلا. اس کے گھر میں فاقے، روزے، تکشف، بھوک اور پیاس تھی. ایک خاص ماحول میں حسین ابن علی پلتا ہے. آپ اس ماحول کے پلے ہوئے ہیں، اور وہ نبی کے کندھوں پر سواری، اور زیادہ سے زیادہ یزید حضرت معاویہ کے کندھوں پہ سواری کی ہوگی. آپ عجیب بات دیکھتے، آپ علیہ السلام کے کندھوں پہ سواری ہیں. آپ کیوں اس طرح ناراض ہیں؟ اب کیسے منتے ہیں؟ لیجئے ہم آپ کے لیے اونٹ بنتے ہیں. میر انیس نے بنایا وہاں پہ شعر، اس نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری بنے ہیں. کہتا ہے امام حسین سے، اس سے پوچھا شعر آپ نے زرنگ میں بناتا ہے کہ امام حسین ناراض کھڑے ہیں اور وہ کہتا ہے نبی پاک پاس کھڑے ہیں. تو امام حسین مان نہیں رہے، نہیں میں نے گود میں نہیں آنا. تو وہاں پہ اس نے ایک تمثیل کہیں پڑھی تھی، تو وہ وہاں پہ شعر سوچتا رہا بڑی دیر تک. ان کے والد صاحب وہاں سے انہوں نے کہا آپ ناراض کیوں ہیں اور کیسے منتے ہیں؟ یہ اسے مصرع لگایا. تو
میر انیس پاس سے ابا جی کیا سوچ رہے ہیں؟ کہ دوسرا مصرع نہیں ملتا، پڑھیے تو اس نے کیا آپ کیوں ناراض ہیں اور کیوں نہیں منتے ہیں، مان کیوں نہیں رہے؟ انہوں نے کہا آپ آگے کہ لیجئے ہم آپ کے لیے اونٹ بنتے ہیں۔ باپ نے بیٹے کا منہ چوم لیا، اس نے کہا او جا پتر اہل بیت کے لیے قبول ہو گیا۔ اور نبی سواری بنے جس کے لیے، اللہ اللہ سبحان اللہ، آپ اس کی باتیں کرتے۔ اور نبی پاک کا بال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں کے اندر تقسیم کر دو، اور لوگ اس بال کو اس طرح کر کے پانی میں ڈبو دیتے۔ پڑھو جا کے صحیح مسلم اور بخاری، تمہیں پتا چلے کہ بال کو پانی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھما دیتے، جو پیتا شفا ہو جاتی تھی۔ اس بالوں کو حسین نے پکڑا ہوا، پورے کے پورے بالوں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو گود میں حضور کے کھیل رہے ہیں، نبی کی چادر میں چھپ جاتے ہیں، کبھی آپ علیہ السلام کی عبا کے اندر چھپ جاتے ہیں، کبھی آپ علیہ السلام کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، نبی نماز لیٹ کر دیتے ہیں، وہ کبھی آتے ہیں تو حضور خطبہ چھوڑ کر بھاگے ہوئے اس کو جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کوئی بندہ میرے بچوں کو اذیت نہ دے، اگر کسی نے دی تو اسے مجھے اذیت دے دی، اور دعائیں دیتے ہیں ہر اس بندے کو جو اس سے پیار کرے۔ نہ اس ظالم کو کوئی حضور نے کہا کہ تو جو اس سے یزید سے پیار کر لے اللہ تو کر لے، حضور اس کے لیے کوئی سواری بنے؟ اس نے نبی پاک شراب پینے والا بندہ اور حوض کوثر کا نبی کی زبان حوض کوثر ہے، نبی کی زبان حوض کوثر تو بہت بڑی بات کی بات ہے، نبی کی زبان حوض کوثر جہاں سے علم نافع نکلتا ہے۔ آپ حوض کوثر کی نہ آتا ہی نہ کل کوثر، کیا کیا بات نبی کی میں بارے، نبی کی زبان حوض کوثر، اور وہ حوض کوثر تو بعد میں آنا تھا، ادھر ہی نبی نے اپنی زبان چسا دی حسین کو۔ لے حسین، وہ سارا علم جو زبان لسان نبوت سے نکلے گا وہ تیرے اندر سرایت کر جائے گا، تو کبھی زندگی میں کسی کافر کے آپ پہ بیعت نہیں کرے گا۔ اللہ 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 اللہ، وہ شجاعت علی کے سینے کی اس کے دل کے اندر دھڑکتی، اور یہ معاویہ نے کہا اس وقت، اس نے کہا حسین سے بچ کے رہیں، حسین کے اندر علی کا خون ہے اور وہ دل دھڑکتا ہے جو جمل اور صفین کے اندر نہیں، حسین بڈھے علی کے دل سے شجاعت نہیں گئی، وہ اب تیری بیعت کر لے گا۔ اس لیے اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش کہا کہ کوئی طریقے سے کام نکال لیں، نہیں پیش آیا نرمی کے ساتھ، اس سے کام خراب کر لی۔ اس لیے امام حسین کی پرسنالٹی کو آپ کس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں ایک آدمی کے مقابلے میں، کیسے لے کر آ سکتے؟ چے نسبت خوک ربی عالم فوق، کس طرح آپ اس زمین کو آسمان کے ستاروں کے ساتھ ملا سکتے ہیں، ذروں کو کیسے آپ گفتگو کر سکتے ہیں، ایک بدبو کو ایک خوشبو کے ساتھ کیسے آپ اس کا موازنہ کر سکتے ہیں؟ موازنہ بنتا ہی نہیں امام حسین کا، کوئی اس کے پائے کا نہیں۔ سید الشباب اہل الجنہ، وہاں ابو ذر اس کے نیچے ہے، سلیمان نیچے ہے، مقدام نیچے ہے، انس نیچے ہے، عبداللہ ابن مسعود نیچے ہے، ابی ابن کعب نیچے ہے، کیونکہ حسین سب کا سردار ہے، سب کا سردار ہے۔ سید اہل شباب الجنہ، جوانوں کا سردار ہے، جنت کے جوانوں کا کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ تو جوان کو وہ کام کرنے چاہیے جو سارے صحابہ مل کے نہ کر سکے، وہ اکیلا ہی کر سکے، اور حسین نے وہ کام کر کے دکھایا۔ اس نے کوئی سارے مل کے 30 سال کی خلافت کے بعد سارے مل کے، بعد میں آج کے دن تک ہم خلافت نہیں قائم کر سکے۔ آپ سارے کتنے متقی، اولیاء، اتقیاء، اسقیاء اور سب فقہاء، محدثین سارے مل کے نکلیں، علم ہی پھیلاتے رہے ہیں، عمل میں کچھ نہیں کیا۔ حسین نے علم نہیں پھیلایا، اس نے عمل کر کے دکھا دیا۔ اس نے کہا جتنے وسائل ہوں اتنے وسائل کے اندر نبی کے دین کو برپا کر کے ایک دفعہ دکھا دو، پتہ لگ جائے دنیا کو کوئی کام ہوتا ہے۔ اور یہ لوگ کرتے رہے۔ اس نے کہا وسائل نہیں دیکھنے بھی میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں، میں دین کا کیسے قرض نافذ۔ اس نے پہلے دن ہی اپنے گھر کے اندر سب کو سارا خاندان اکٹھا کر دیا۔ اور میں حیران ہوں کہ 20 سالہ دور جو حضرت معاویہ کا تھا، اس قدر عجیب و غریب قسم کا دور تھا، کیا اس کے اوپر میں تبصرہ کروں یار، جس کے اوپر تبصرہ ہی محمد رسول اللہ کر گئے ہوں کہ ظلم ملک نزوزن، ظالم بادشاہی ہوگی۔ اب چھوڑ دیں، بادشاہی لفظ خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جب خلافت کے مقابلے میں بادشاہی کا لفظ آ جائے گا وہ ایک مسئلہ بن جائے گا۔ جب ٹھیک ہے ایک ملک کا لفظ جو ہیر پھیر کرتے ملانے، ان کو بڑی سارا کچھ پتا ہے یا نہیں پتا یا تجاہل عارفانہ ہے، پتا ان کو سارے، جب خلافت کے مقابلے میں بادشاہی کا لفظ آ جائے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک نزوزن کہا کہ ظالم بادشاہی آ جائے گی، اور وہ بادشاہی جب رسول نے ظلم کے ساتھ کی فرمایا ظلم کا دورہ ہوگا، کوئی بندہ آگے نہ بڑھ سکا۔ ایسے میں حسین ابن علی آگے بڑھا، اس نے کہا میں وہ ایک نظام حکومت بنا کے دکھا، اور اس نے وہ نظام حکومت بنایا، اور اس نے کہا کہ خدا کے سامنے کروڑوں بندوں کی بجائے ہم دو ہی بندے، دو تھوڑے سے بندے، جیسے مثل صحابہ کہف کتنے بندے تھے، اللہ نے کہا تو ان کے بارے میں پوچھتا ہے، وہ 8 تھے 7 تھے، ان کا کتا، اللہ نے فرمایا چل 3 ایمان، 3 سے بات چلائی، چوتھا ان کا کتا، اور جا کے 7ویں پہ بات کی، 8واں ان کا کتا، اللہ نے وہاں پر جا کے کہا اتنے سے زیادہ تو نہیں، تھوڑے سے تھے، انہوں نے کہا نہیں ہم صحابہ کہف بن جائیں گے، لیکن اللہ نے فرمایا ایک بندہ بھی اگر کام کرے گا تنہا بیوی بھی ساتھ نہ دے
نہیں دیا نا نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں نے ساتھ، فرمایا وہ ابراہیم کی طرح ہو جائے، کیونکہ اِنَّ ابراہیم کان امۃ، ابراہیم ایک آپ ہی امت تھا بہت بڑی۔ چلو پوری اللہ تعالیٰ نے عراقی تہذیب کو، جو بابل اور نینوا کی تہذیب تھی، جس کی تہذیب پر آج لوگ جا کے حیران ہوتے ہیں اور دنگ آئے اس کے بارے میں، کہ دیوتا کے مندر کے دائیں بائیں صرف 1000 کمرہ تھا، جس کے اندر سونا، چاندی، لبان، امبر، اس قدر فتوحات اور نظر نیازیں بزرگوں کے اوپر چڑھتی تھی، ننار دیوتا کے اوپر، لوگ حیران ہوتے ہیں۔ ابراہیم اس کو چھوڑ کر اکیلا چلا گیا، اللہ کو وہ پوری کی پوری قوم ناپسند آئی۔ اللہ نے فرمایا میں تہذیب و تمدن کو کیا کرنا ہے، احرام مصر کو کیا کرنا ہے، خدا کو کیا چاہیے ان چیزوں کے ساتھ، لمبی بڑی چھوٹی بلڈنگوں کو، پلازوں کو خدا نے چاٹنے، نہ خدا کا کس کی معیشت، اللہ کی معیشت ان چیزوں کے اوپر چلتی ہے، تمہارے پلازوں کے اوپر نہ۔ حسین ابن علی کا نہیں، اللہ نے فرمایا اِنَّ ابراہیم کان امۃ، ابراہیم پھر ملا ہمیں اپنی راہوں پہ، وہ اکیلا ہی امت بن کے دکھا گیا۔ جو کام امتوں کو کرنا چاہیے تھا نا، جب فرد اپنی آئی پہ آ جائے اور اپنا آپ دکھا جائے پھر امت بن جاتا ہے۔ حسین ابن علی کی نے آیتیں پڑھی ہوئی تھیں، اس کو صحابے کہاں بھولے ہوئے تھے؟ جس آدمی نے 25 حج پیدل مدینہ شریف سے مکہ شریف جا کر کیے ہوں، اس کے کیا کہنے، مجھے یہ بتا دیں۔ پیدل حج کرنے جاتے تھے، 15 حج آپ نے سواری پر کیے، 25 حج آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدل کیے، 40 حج امام حسین نے کیے، اور کہا کہ میں اپنے نانے کی طرح حج کرنے کے لیے جاؤں گا پیدل، جس طرح میرا نانا آیا تھا میں ویسے اسے پیدل جاتے تھے آپ، اور آپ جائیں وہاں پہ پیدل، تھوڑی دیر کے بعد صفا مروہ کر کے ویسے ہی بات ہو جاتی مکہ مدینے کی، وہ گرمی، وہ لو کے الحضر، وہ حرارت کے عالم، امیر انیس نے لکھا، اس سے کہا وہ الحضر پناہ مانگتے، وہاں سے باہر تو اوپر تو سطح آپ پر تو مچھلی نہیں آتی تھی، اس قدر گرمی ہوتی۔ حسین ابن علی ان راہوں پر چلتا ہوا پریکٹس، حضرت معاویہ کے دور میں 20 سال اس نے حج ہی حج کرتا رہا، پریکٹس پیدل جا کر کرتا رہا۔ اس سے کہا کسی وقت بھی مجھے صحراؤں میں نکلنا پڑ سکتا ہے۔ حالات اور وقائع اور واقعات امام حسین کی نگاہ میں تھے، یہ کہتے لمحے لمحے کی رپورٹ وہاں پر ملتی، موبائل ٹیلی فون تھے نہ، مجھے یہ بتائیں جو حضرت عمر نے اتنا بڑا نظام قائم کیا تھا ڈاک کا، وہ کس لیے کیا تھا؟ ساری رپورٹیں ہوتی ہیں، جب لوگ کام کرتے ہیں ان کو ساری رپورٹیں مل جاتی ہیں۔ امام حسین نے لمحے لمحے کے اوپر وہاں پر اس کو پتا تھا کہ پریکٹس کرنی پڑے گی، ایک وقت آ جائے گا۔ حضرت شاہ اسماعیل شاہ دیلوی رحمۃ اللہ علیہ مجھے یاد آ جاتے ہیں، آپ نے جس وقت دیکھا جہاد کرنے سے پہلے دلی کی جامعہ مسجد میں ننگے پاؤں دوپہر کے وقت، بالکل عام دنوں کے جب شدید گرمی ہوتی ہے آپ پیدل چلتے، پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا، لوگ پوچھتے حضرت آپ اس قدر سخت کیوں اس کے اندر موٹا لباس پہن کر، اس کے آپ نے فرمایا کسی وقت بھی اللہ کی راہ میں مجھے نکلنا پڑ سکتا ہے، کسی وقت بھی نکلنا پڑ سکتا ہے۔ دریائے گنگا میں ڈوبنا اور اتنی لمبی تیراکی آپ نے کرنی، جا جمنا کے اندر دوسرے کنارے پر نکلنا، فرمایا کسی وقت بھی مجھے اس کے اندر رہنا پڑ سکتا ہے۔ کئی دن روٹی نہ کھانی، 10 دن سونا نہ، آپ نے اتنی پریکٹس کر لی تھی کہ 10 دن سوتے ہی نہیں تھے، جب جی چاہتا تھا اپنے آپ پہ تاریخ کر، لوگ اپنے آپ کو تیار کرتے تھے۔ حسین نے 20 سال اپنے آپ کو تیار کیا، ابھی بھائی تو میرا فوت ہو گیا، وہ تو 10 سال کے بعد انتقال کر گیا، اب دنیا کی نگاہیں میرے اوپر اٹھتی ہیں، اب وہ امام بننا ہے۔ اگر فوج کا کمانڈر ہی بد دل ہو جائے، اگر فوج کے کمانڈر نے اپنے اوپر وہ مشقیں نہ کرے تو باقی فوج نے خاک کرنی اس کے اوپر۔ اس نے کہا میں فوج کا کمانڈر ہوں، اس وقت دنیا مجھ کو امام مانتی ہے اور نگاہیں لوگوں کی میری طرف اٹھتی ہیں کہ کون ہے۔ بات تو نگاہیں اٹھنے کی دیکھنے والی ہوتی، بندوں کا کیا ہے؟ اس وقت جتنے صحابہ نہیں اٹھے ان کی طرف نگاہ کس کی اٹھتی تھی؟ جائیں مجھے بتائیں کس کی نگاہ اٹھتی تھی؟ کوئی عبداللہ بن عمر کا پیروکار ہو، اب بلکہ عبداللہ بن عمر جا کے مدینے والوں کو سمجھانے گئے بھی تم لوگ بیعت نہ توڑو، انہوں نے کہا آپ نے کیوں کی ہوئی ہے؟ اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں ہاں جی حضرت ہم آپ کے پیچھے نہیں۔ عبداللہ ابن زبیر انہوں نے کہا ہٹو، ہم صرف حسین کو امام، دنیا نے ریجیکٹ کر دیا، وہ صرف امام حسین کو امام مان، باقی لوگوں کو انہوں نے مانا ہی کوئی نہیں۔ اور باقی میں بتا دوں گا ان لوگوں کو جن کو نہیں امام حسین کے اس زمانے میں ہوا کیا تھا وہاں پر، وہ ان کی شخصیت بتاؤں گا اور ان کے بارے میں بتاؤں گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ طبعی رجحان ان کی طرف بنتا بھی نہیں تھا، تب آپ ہی کہتی تھی کہ ہم نے حضرت عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن زبیر کو نہیں ماننا، حسین کو ماننا ہے۔ اور حسین جہاں جاتا ساتھی اس کی دائیں بائیں کھڑے ہو جاتے، اور ہر طرف سے لوگوں کو پتہ چلتا کہ امام حسین نکل کے، قافلہ نکل کے بار کیا حسین ابن علی نے کربلا کے اندر ایک تہذیب، تمدن، ثقافت اور ملت کے اجزاء کو اس سے شامل کر کے رکھ دیا۔ ایک ریاست کے اندر رہتے ہوئے کیا ہونا چاہیے؟ آپ کے وہاں پر معیشت اچھی ہونی چاہیے، آپ کا ماحول پاک صاف ہونا چاہیے، تعلیم ہونی چاہیے، ہاسپٹل ہونے چاہیے، یہی چیزیں آپ کہتے ہیں نا، تعلیم، صحت، یہی آپ کہتے ہیں، رونا حکومتوں سے آپ یہی مانگتے ہیں۔ سن لیں، حسین ابن علی نے کہا میں تم کو وہاں پر کربلا کے اندر، اس نے کہا میری ریاست کے تہذیب کے اور میری ملت کے جو میں آج برپا کرنے چلا ہوں، ایمان باللہ اور ایمان بالرسول اور ایمان بالآخرہ ہوگا۔ میرا آئین، میرا دستور، یہ پاکستان کا آئین ہے، بیٹھتے بھٹو نے 18 ترمیمیں کر دی، وہ آئین جس کے اندر خود محمد رسول اللہ بھی ترمیم نہیں کر سکتے، جس کے اندر نبی وما ینطق عن الہویٰ، نبی اپنی خواہش نفس سے بولتا ہے ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ امام حسین کو اس کے مقابلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟
امام حسین نے فرمایا میری ریاست کا آئین ایمان باللہ توحید پر ہوگا، الہکم الہ واحد، تمہارا اللہ تو ایک ہے، اس نے توحید کی پوری اقسام وہاں کر کے، ایمان بالرسول، کیا جیسے نانا نے ریاست بنا کر دکھا دی اور اپنی جان کھپا دی، اس طرح ایمان بالرسول یہ نہیں کہ ہم نبی پاک کو مانتے ہیں، ایمان بالرسول کا مطلب ہے کہ جیسی ریاست، جیسی تہذیب و تمدن، کلچر، سیولائزیشن، جیسا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا ویسا کر کے دکھاؤ تو ایمان بالرسول یہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں رسول اللہ پہ اللہم صلی علی محمد والعالم، اقبال نے کہا تو کیا کہتا ہے، تانا داری رنگو بو تیرے پاس کیا ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی تو گزارتا ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کس منہ سے تو درود شریف پڑھتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے لیے اسے کہا منہ چاہیے، یہ تم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تم درود شریف پڑھتے ہو، درود شریف پڑھ جی میں نے 5 لاکھ دفعہ ختم کر لیا، ختم کر لیا، درود شریف ختم کرنے کا نام ہے، درود شریف برپا کر دینے کا نام ہے۔ ایک تہذیب کو برپا کر دو پوری دنیا کے اندر، اس قدر شور و غوغا ہو جائے درود شریف کے ذریعے سے کہ دشمن مجبور ہو جائے، محمد عربی کی ایک ایک تعلیم کو ان کے سامنے اس قدر ڈیفائن کر دو کہ ظالموں کو مسکت ہو جائے، چپ ہو جائیں، ان کے منہ کو تالے لگ جائیں، نہ کہ وہ خاکے بنا کے تمہارے نبی کے تم کو دکھائیں۔ یہ درود شریف کسی شے کے پڑھنے کا نام نہیں، بلاسٹنگ کرنے کا نام ہے۔ ایک تہذیب کو بلاسٹ کرو جس طرح ہائیڈروجن بم کو بلاسٹ کیا جاتا ہے یا جس طرح ایٹم بم کو بلاسٹ کیا جاتا ہے، رسول کے نام کی تہذیب اور اس کے کلچر، اس کی سیولائزیشن کو، اس کی ملت کو، وہ اس کو بلاسٹ کر دو۔ وہ جب بلاسٹ ہو دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ کیا برسٹ ہو گیا، دیکھتے تباہی ہو گئی۔ نبی کی تہذیب سے امن، انسانیت کے لیے خوشحالی کے پیغام اس میں سے نکل آئیں۔ نبی کی تہذیب کے اندر لوگ خودکشیاں نہ کریں، نبی کی تہذیب کے اندر بیوائیں بھوکی نہ مریں، یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھنے والے لوگ ہوں۔ ایمان آگے سے آگے بڑھتا جائے، تقوی کے دریا بہ جائیں، نیکی کا چلن ہو جائے، صبح ہوا چلے تو نیکی کی ہوا چلے، اگر بارش برسے وہاں پر تو تقوی کی بارش برسے، اگر سمندر وہاں کے ہوں تو وہ تقوی کے ہوں، ایمان کے ہوں، اور اگر وہاں پر لوگ کسی طرح سے اپنی زندگی بسر کرنا چاہیں تو وہ زندگیاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہوں۔ ہر ایک بندہ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں قرآن، ہر ایک بندہ قرآن مجید بنتا ہوا نظر آئے۔ اللہ اقبال نے کہا تھا یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ اس سے کہا یہ غفاریوں، قہاریوں، قدوسیوں، جبروت، اللہ اللہ اللہ، میں کانوں پہ ہاتھ رکھ لوں اقبال ہے تو نے اللہ کی کون سی 4 صفتیں کھینچ ڈالی، اللہ اللہ اللہ، سر سے لے کر پاؤں تک اس سے یہ پڑھی رات، اور آج نور جہاں گا کے آپ کو سنائے گی انا للہ و انا الیہ۔ زندگی میں اسے ایک مغنیہ نے کہا میں گانا گانے سے بند کرے، میرا کلام تہجد کے وقت گایا پڑا ہوا ہے، میں نے اس وقت لکھا ہے، تو اس وقت مغنیہ کو کرتا ہے، آپ نے اس وقت منع کر دیا۔ غفاریو، قہاریو، قدوسیو، جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ حسین نے کہا میں اپنا بتا تھا غفاری کیا ہوتی، غفاری کے مقام پر غفار کا، اور قدوسی کے مقام پر قدوس کا، اور جبروت کے مقام پر جبروت کا، اور قہاری کے مقام پر قہار۔ یہ کوئی معمولی ہے؟ ایک آدمی پاک پاکیزہ ہو کر پوری دنیا کا کنٹرول حاصل کر لے اور پوری دنیا کو خدا کے کلام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تحت لے آئے، اس کو کہتے ہیں غفاریو، قہاریو، قدوسیو، جبروت۔ یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ وہ پھر مسلمان جب بنتا ہے تو قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں قرآن، بچوں کے ساتھ بدفعلیاں کریں مسجدوں کے اندر قاری، وہ تو قرآن مجید بن جاتا ہے پورے کا پورا۔ بتاؤ نا مجھے تمہاری تہذیب کس طرح کی ہوئی؟ ملانو، یہ تمہارے اوپر قرض ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو۔ حسین ابن علی نے غفاریو، قہاریو، قدوسیو، جبروت کی ایک زبردست مثال کربلا کے اندر قائم کر اس سے کہا یہ پھر 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ اس نے اسلامی ریاست کی تہذیب و تمدن کو برپا کر کے دکھایا اور اس کے بتایا کہ اسلامی ریاست کے اندر پھر آخرت کا تصور پیش کیا جاتا ہے۔ کیا کہ اتنے بڑے گھر اور یہ فیکٹریاں، یہ مال و دولت، یہ تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ کچھ بھی نہیں جو تیری خودی کو نہیں بچا سکے۔ اتنا مضبوط گھر تیرے ایمان کو نہ بچا سکے، گارے اینٹ مٹی کا، تو کیا کرنا اس گھر کا؟ تمہیں مجھے بتا دیں کیا کرنا ہے؟ وہ کنکریٹ کا بنا ہوا گھر، وہ کچے گھر سب سے اچھے تھے جو ایمان کو محفوظ رکھتے تھے کسی زمانے میں۔ آپ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ میرے گھر کے اندر اس دنیا کی سہولتیں آ گئیں، جو ایمان آپ کو سہولت کے ساتھ فجر پڑھنے کے لیے مسجد نہ لے کر جا سکے، بستر پہ سلا دے، وہ بستر آگ لگانے کے قابل نہیں، وہ ایسی آگ برسا رہا ہے، تمہیں ٹھنڈک لگتی ہے۔ اللہ نے فرمایا قیامت کے دن ان ظالموں کو زمہریر، ہم ٹھنڈک کا عذاب دیں گے جو ٹھنڈے اے سی میں سو کے فجر کو ضائع کر دیتے ہیں۔
ٹھنڈے اسی میں سوتے ہو اور اس میں پھر سو کے اپنی نمازیں ضائع کرتے ہم ٹھنڈک کا عذاب. میں سوچتا یا اللہ ٹھنڈک کا عذاب تو کس لیے دے گا؟ پتا چلا کہ ایک وقت آ جائے گا جب دنیا کے اندر لوگ ٹھنڈک کے لیے اپنے گھروں میں اسی لگا کے نمازیں ضائع کر دیں گے. حسین ابن علی نے کہا یہ دنیا کچھ نہیں. نانے نے کہا تھا کاننا کا غریبن و عابر السبیل، دنیا کے اندر تیرا کام یہ ہے کہ یہاں پر تو پردیسی بن کر رہے یا ایک راہ چلتا ہوا مسافر بن کے رہے. اس نے اپنے نانے کو کر کے دکھا دیا. اس نے کہا یہ یہاں کی معیشت برپا کرنی، اس لیے اس نے ایک کچا خیمہ لگا کے اس کے بتایا کہ مومن کا گھر پکا نہیں ہوتا، وہ دل نہیں لگاتا یہاں پر ہیں، وہ یہاں سے جانے کی اٹھو نسیم اٹھو جاگو کہ رات بہت کم ہے. اس نے کہا کہ یہاں بہت کم رات ہے، جانا ہے. ساڑی کڑکی پہ گیا بور، اسی جانا سی بڑی دور، ہو ہمارا تو لٹ گیا سارا سامان. کنک کے اوپر یہ جب یہاں پہ 47 میں پڑی نا دھوبی گھاٹ میں تو دنیا روئی. پھر اس وقت آپس میں مسلمان اور ہندو آپس میں ہے، ان سے انہوں نے کہا بنا ہوا تھا سارا پڑی نا اس وقت ساڑی کڑکی پہ گیا بور، سب پہ گیا جانا دور. اپنے اپنے گھر چھوڑنے تھے. کہتے ہیں اپنا زیادہ راہ کنک کا لے کر جانا تھا، رستے میں روٹی کھانی، اس پہ بور پڑ گیا، وہ تباہ ہو گیا. کس طرح زیادہ راہ ہم کریں گے؟ ہم مسلمانوں کے زیادہ راہ پر اس وقت غبار پڑ گیا، ہم لٹ گئے دن دہاڑے اس تقوی کے لے کر کے. ہم کس طرح اتنی دور کا سفر کریں گے؟ علی مرتضیٰ کو مجھے یاد آتی کہ وہ کہتا ہے کہ اسے پوچھا امیر المومنین آپ آدھی رات کو داڑھی پکڑ کر کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہائے علی یہ کتنا لمبا سفر ہے اور زیادہ راہ بہت کم، تو کس طرح سے اپنی زندگی گزار کر جائے گا؟ رستے میں کہیں ہو گیا تیری موت تو زندگی کے بیابانوں صحراؤں اور ویرانوں کے اندر اس طرح ہو جائے گی کہ جو بھوکا اور پیاسا ہوگا. مومن کو تو ہر وقت ایمان کی پیاس رہتی ہے، وہ کس طرح اپنی زندگی بسر کرے گا؟ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام برپا کیا تھا وہاں ایمان بالآخرہ تھا. حسین کو اپنی تہذیب، اس نے کانسٹیٹیوشن جو اسلام کا بنایا اس کے اندر 3 چیزیں رکھ دی: ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور ایمان بالآخرہ. یہ ہے مسلم کی تہذیب کا کانسٹیٹیوشن. کون ہے اس کو مائیکا لال جو بدل سکے؟ کوئی ہے جس کی ضرورت جو اس کے اندر ترمیم کر کے مجھے دکھائے؟ پوری پارلیمنٹ چھوڑیں، عالم اسلام چھوڑیں، ساری دنیا کے کل جنوں انس مل جائیں نا، شجر حجر مل جائیں، فضائیں مل جائیں، ایکا کر لیں اللہ کی بغاوت کے خلاف کرنے کے لیے، پھر بھی یہ قانون نہیں بدلنے والا. کون ہے اس کی بارگاہ کے اندر یہ اس کے قانون کو بدلنے والا؟ حسین ابن علی نے کہا میں ایک معیشت دوں گا. اور اس نے معیشت کا پلان کیا دیا؟ یہ کر لے اسد عمر کو لے آئیں یا اس کے باپ کو لے آئیں، اس سے بھی کسی پرانے نہ یہ معیشت آپ کی بدنی لکھا لیں، ابھی 2023 تک دکھا لیں. جو آج کی اخبار ہے نا یہ سنبھال کے رکھ لیں اور 2023 کے میرے آخر سامنے اسی جمعے کو لا کے تاریخ کو دکھا دیں. وہی مسائل آپ کے ہوں گے، وہی آپ کی وہی چال پہ ڈھنگی سی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے. آپ کا یہی کچھ ہے. کیوں آپ لوٹتے نہیں ایمان کی طرف؟ حسین ابن علی نے اپنی معیشت کا نام کیا رکھا؟ اس نے کہا میری معیشت کو کیا کہتے ہیں؟ پیاس اور بھوک. میری معیشت کو کیا کہتے ہیں؟ پیاس اور بھوک. اس نے کہا دشمن ہمیں اس بات پر آمادہ کر رہا ہے کہ تم لوگوں کو میں پیاسا رکھوں گا، اپنا عقیدہ بیچ دو، اپنا ایمان بالآخرات بیچو، اپنا ایمان بالرسول بیچو، اپنا ایمان باللہ بیچو، آؤ میرے ہاتھ پر بیٹھ کر کے میں پانی کھولتا ہوں. اس سے کہا جان جاتی ہے جان چلی جائے پر ہم اپنا ایمان کسی صورت میں نہیں بیچیں گے، کوئی صورت میں نہیں. حسین کی معیشت کو بھوک کہتے ہیں. ہماری معیشت کا نام ہی بھوک ہے. مدینے کی ریاست کے اندر آپ جا کے دیکھ لیں رسول پاک لوگوں کو روٹی نہیں کھلانے جاتے تھے. بھی پہلے لوگوں کو روٹی کھلاؤ جی. ہر بندہ کہتا ہے جی جماعت اسلامی والے بھی الٹی گنگا بہانے شروع کر دے. بندے کہتے ہیں ہمارا روٹی کا مسئلہ. کون سی روٹی ہے؟ تم نے اس وقت روم اور ایران کی چابیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہاتھ میں دی جب نبی کے اپنے پیٹ پہ 2 پتھر بندے ہوئے تھے، جب صحابہ کے پیٹ پر پتھر بندے ہوئے تھے. نبی نے کہا ہم دنیا کو فتح کریں گے لیکن پتھروں پر پیٹ پر پتھر باندھ کر کریں گے. تمہاری معیشت کو اپنی جا کر معیشت کو لکھ لو ہنگرنیس اینڈ تھرسٹینس. ہماری ہم بھوکے رہیں گے، ہم اس طرح تل ملائیں گے نہیں. تھوڑا سا حکومت کرے شور اٹھا دیا اس کو بدل دو جی، اس کو دھرنا دے کر ختم. کیا اس کے اندر ایمان پیدا کر کے اتنا دکھا دیا کہ ہم بھوک اور پیاس کے اندر رہیں گے. اور فرمایا چھوٹا سا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے لیے نبی پاک نے فرمایا اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے لیے زندگی میں کیا کرے. آپ نے فرمایا جو تھوڑے سے جو اور تھوڑا سا پانی جو اس کی کمر کو سیدھا کر دے، اور چھوٹا سا گھر ایسا ہو کہ جو ہاتھ لگائے تو اوپر تو ہاتھ لگ جائے، نیچے 6 فٹ کا ہو، بس اتنا ہی اپنا اس کو گھر. اپنے نبی کا گھر جا کے نہیں دیکھا کبھی آپ نے؟ وہ روزہ نہیں ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب، میرے منہ سے بھی نکل جاتا ہے. وہ روزہ نہیں ہے تمہارے نبی کا، روزہ لفظ ہی نہیں. دنیا کے اندر یہ روزہ تم نے بنایا ہے، یہ روزہ نہیں ہے رسول پاک کا. کون کہتا ہے یہ رسول پاک کا روزہ ہے؟ یہ تو بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. سرکار اپنے گھر سے نہیں گئے، سرکار مجمع عام میں دفن نہیں ہوئے. دیکھو نبی نے کہا یہی گھر ہے،
اسی کے اندر رہ کر تہذیب برپا کی جاتی ہے اور ادھر ہی دفن ہو جایا جاتا ہے. بس جو تہذیب برپا کرے انسان وہیں پہ دفن ہو جائے. وہ میرے نبی کا گھر ہے, وہ حجرہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ کا. اور تمہیں پتا ہے اسی حجرے کے ساتھ تو حسین کا گھر تھا. وہ کس گھر میں جاتا؟ وہ تو فاطمہ کا گھر, درمیان میں رسول خدا نے ایک چھوٹا سا روشن دان رکھا, ادھر سے حضور فاطمہ کو دیکھتے, فاطمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی. پیچھے گھوم کر جاؤ گے تو وہ تمہیں نظر آ جائے گا. یہ روضہ رسول نہیں ہے, یہ گنبد خضرا نہیں تھا, یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا. دیکھ لو وہی گھر ہے, اس کے اندر نبی پاک کا باتھ بھی ہے, کچن بھی ہے, ڈرائنگ روم بھی ہے, نبی پاک کی استراحت آرام گاہ بھی وہی ہے. ذرا کبھی میرے وہاں جانا اور اس کو اپنے ان ہاتھوں سے اس کی پیمائش کر کے آنا کہ کتنے گھر میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے. عرب کا بادشاہ ہے میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کے پاس اتنا خزانہ آتا ہے کہ حضور سونے کے بھر بھر کے بندے کو دیتے, بندے سے اٹھایا نہیں جاتا. 500 اونٹ, 2000 بکری, 3000 بکری نبی کے لیے معمولی ہے خیرات کر دینا. اللہ 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 اللہ. خیبر کی اور جگیر فدق اور یہ ساری بنو نذیر کے باغات میرے نبی کی جگیریں ہیں, لیکن میرے نبی کا فقر اختیاری ہے. نبی پہ مسلط نہیں ہوئی بھوک ہے, نبی نے خود اپنے اوپر ڈال لی بھوک. کون ہے جو محمد تم میں سے جو اپنے آپ پر بھوک ڈالے؟ ایک دن کے لیے ایک معمولی سی بھوک ہوتی ہے. نبی نے فقط اختیار کیا ہے, بائی چوائس ہے, امپوز نہیں ہے نبی علیہ السلام پہ فقر. بھوک امپوز نہیں ہے, تھرسٹینس نبی پہ امپوز نہیں ہے. نبی نے اپنا جو گھر بنایا کہ نبی کے پاس یہ کپڑے, اس کا مطلب تھے نہیں تو پہنتے نہیں, تھے مگر پہنے نہیں. کھانا تھا مگر دوسرے کو دے دیا, پیاس تھی لیکن دوسرے کو ترجیح دی. گھر اچھا بنا سکتے تھے لیکن امت کی طرف دیکھتے رہے. اور یہ بھی نہیں کہا کہ ساری امت میرا گھر بن جائے اور باقی ساری, جیسے آپ لوگوں کو بیماری پڑ گئی نا کہ خلیفہ سادگی سے رہنا چاہیے, ہیں خلیفہ سادگی ہمیں گھر اچھے اچھے بنا دے. واہ جی واہ, کیا ذہنیت ڈیولپ ہوئی. آپ کو نہیں سادگی سے رہنا چاہیے؟ اگر وہ کہتا ہے کہ ہمیں سادگی سے رہنا تو آپ بھی سادگی سے رہ لیں. آپ کیوں نہیں رہتے؟ آپ کو بیماری پڑی ہوئی ہے, اتنے بڑے بڑے گھر اس کا خالی کراتے ہیں, خلیفے کا اپنا نہیں چھوڑتے. یہ میں اس لیے عوام الناس کے خلاف ہوں. یہ غلط مطالبے کرتی ہے, وہ مطالبے اپنے خلیفوں سے, اپنے حکمرانوں سے آپ لوگ کرتے ہیں جو مطالبے آپ خود بھی پورا نہیں کرتے. آپ بھی اتنے ہی ظالم, فاسق, فاجر, بدکار اور عیاش حکمران ہیں اپنے اپنے گھروں کے جتنے آپ کے حکمران. آپ کو کیا پتا میں آپ کو یہ وہ سچ ہے جو کڑوے مجھے سنانے پڑیں گے اور تمہیں سننے پڑیں گے. جس دن ان کو کڑوے سچوں کو گھوٹ گھاٹ کر حرز جاں بنا لو گے اور پھر اپنی زندگیوں پہ نافذ کر لو گے, اس اسلامی انقلاب آ جائے گا. یہ نہیں آنا, یہ تم لوگوں نے نہیں بدلنا. لوگوں نے کہاں سے بدلنا ہے؟ حسین نے اپنی معیشت کا انحصار رکھا کس پر؟ بھوک اور پیاس پر. اللہ اکبر اللہ. اس نے کہا یہ معیشت ہوتی, اور اس کے جینے کا انداز کیا ہے؟ کاننا غریب و عابر السبیل. حسین آج سچی مچی پردیسی ہو گیا. نبی نے کہا تھا پردیسی بن کے رہ, کاننا کا غریب. ہائے حسین, واہ غربت آئے حسینہ. حسین تیری غربت اور تیری پردیسی ہونے کے کیا کہنے ہیں؟ نبی کی گود کے لٹائے لاڈ لٹائے ہوئے حسین ہیں. اور نبی پاک علیہ السلام کے گھر میں وہاں چین سے ہی رہتے تھے, اندر خفیہ کھاتے ڈیل ہو جاتی, خود ہی جیل سے باہر آ جانا تھا. نہ حکومت پہ کوئی الزام آنا, نہ میرے پہ کوئی الزام آنا. بتاؤ نا, سیدھا کہہ دیتے یار میں اندر تیری بیعت بھیجتا, میں چپی کر جاتا ہوں, میں تیرے بارے میں بات ہی نہیں کرتا. اپنے مسلم بن عقیل کو جو اتنا کوفہ اٹھانے کے لیے بھیج دیا, سیدھا یزید کے پاس بھیج دیتے تھے. کہتے جی امام حسین یزید کے پاس جانا چاہتے تھے, مسلم بن عقیل کو کیوں نہیں بھیجا, اس کو کوفے کیوں بھیج دیا؟ فراڈ لگاتے ہو. حسین ابن علی کا ایک ایک قدم جو مدینے سے چلا اور اس کے بعد اہل بیت رسول جس طرح کٹ کر واپس مدینے گئے, ہم اس کے گواہ ہیں. تم کو سمجھ نہیں آئے گی ملانو, نہ تمہارے دماغ میں آنا ہے حسین ابن علی, نہیں سمجھ میں آنا. بڑا مشکل سوال ہے, بڑا مشکل. نلائق بچے کے دماغ میں نہیں آنا. تم کوئی اپنا روٹی ٹکر ٹوکریاں اٹھا کے اپنا گزارا کیا کرو, ممبر رسول کو چھوڑ دو. جو بچے پڑھتے نہیں نا, جو اچھے عہدوں پر نہیں جا سکتے, پھر وہ پھر باہر میں جھاڑو دیتے, جمع دار بن جاتے ہیں, ان کو وہی کام سوٹ کرتے ہیں. نلائق پانڈے تم لوگ جو ہو, تمہاری نلائقیاں ہیں. تم کہتے ہو ہمیں حسین سمجھ نہیں آتا. حسین تمہیں کہاں پہ سمجھ آتا؟ حسین سمجھنے کے لیے بندے کو تقوی کے اعلیٰ معیار پر ہونا پڑتا ہے. اس کو الدین الخالص کو اپنی جگہ دل میں جگہ دینی پڑتی ہے. اس کو اسلام کے لیے مخلص ہونا پڑتا ہے. اس کو تہجد پڑھنی پڑتی ہے, اس کو رات کو ذکر اذکار کرنے پڑتے ہیں. اس کی فجر قضا نہیں ہوتی, اس کی زور نہیں ہوتی, اس کی اثر کبھی قضا نہیں ہوتی. حسین بننے کے لیے قرآن مجید کا حافظ ہونا پڑتا ہے. ننگے پاؤں چل کے مدینہ شریف, مکہ شریف پیدل حج کرنے پڑتے ہیں. حسین کے لیے اپنے بیوی بچوں کو سب کو بھوکا رکھنا پڑتا ہے. زینب ہو, ام کلثوم ہو, رباب ہو, علی اکبر ہو, علی اصغر ہو, علی اوسط ہو,
حسین بننے کے لیے بڑے کام کرنے پڑتے ہیں. اس لیے نا نبی دی چاہت علی دا چینا ہے جہان مینو حسین آکھے, وہ حسین آکھنا بہت مشکل ہے, بننا بڑا مشکل ہے, ہونا بڑا. کیوں؟ اس لیے تو نبی نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین, حسین نے میرے جیسا ہی بن جانا ہے. آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ حسین تمہیں مجھے تلاش کرنا ہوگا نا, تو حسین ابن علی کے اندر دیکھنا تمہیں وہاں پر میں نظر آ جاؤں گا. وہ خیمہ نہیں ہوگا, وہ مدینہ شریف کا وہ مکان ہوگا, جتنا وہ چوڑا اتنا ہی وہ چوڑا, وہ اس میں رہ کر تم کو دکھائے گا. وہ بھوک کو خود اختیار کر لے گا. حسین نے اپنی پیاس کو اختیار کیا ہے. ادھر پیاس تھی, ادھر یزید کا ہاتھ تھا, فرمایا نہیں پیاس کو ہم لے جائیں گے. ادھر بھوک تھی, ادھر یزید کے گھر کے کھانے تھے, امام حسین نے کہا بھوک کو اختیار کیا جائے گا. ادھر وہاں پر شاہانہ خوبصورت محل تھے, اس نے کہا کربلا کی صحراؤں کو ہم محل بنا لیں گے. یہ ریت تھی تو میرا محل ہے, یہ خیمے ہی تو میرے محل ہیں. امام حسین کا موقف اور ہے. اور پھر اس نے جو باغ لگایا ہے اسے کوئی گلستان لگایا, شالہ مار باغ بنانا تھا, حسین ابن علی کی وہاں پر وہ باغ لگایا جس کے لیے کوئی فضائی آلودگی وہاں تھی نہیں. تم 2 دن کی سیر کرنے کے لیے کہتے ہو جم خانہ بنتا جی, ورزش خانے بنا لو عوام ٹھیک ہو جائے گی. کھانا کھا کر کے اتنے موٹے ہو گئے ہیں آپ. حسین نے کہا بھوک طاری کرو, بھوک, چاہے اس کے لیے تمہیں حلال چیز بھی چھوڑنی پڑ جائے, اپنے موقف کے لیے وہ بھی چھوڑ دو. وہ روزہ رکھ کر دکھایا حسین ابن علی نے اپنے ہی خود ہی. روزہ اس پہ فرض نہیں تھا, لیکن اس نے وہ روزہ رکھ کر دکھایا کہ حلال چیز میں, روزے میں حلال چیز بھی چھوڑ دیتے ہیں نا. حسین نے روزے میں حلال چیز رکھ کے دکھائی. اسے کہا میں تم کو وہ باغ لگا کے دکھاتا ہوں. اس کا باغ کو ریگستان کہتے ہیں, اس کے باغ کو کربلا کہتے ہیں, اس کے باغ کو کیا کہتے ہیں, زمین طف کہتے ہیں. اس کا باغ سرخ رنگ کا ہے جو شہید کے خون سے سیراب ہوتا ہے, جو شہید کے خون سے سیراب ہوتا ہے اس کے باغ کو. حضرت شہزادہ اوم کے شہزادہ گلگوں قبا, ہائے حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی تجھ پہ میں قربان, ہائے ہائے ہائے. جب اسے سلام پڑھا نا رسول پاک پہ مصطفیٰ جانے, تو اس کے اندر آتا ہے کہ امام عالی مقام شہزادہ گلگوں قبا. اس نے کہا وہ امام جس کی قبا کے اوپر سرخ رنگ کے پھول اس کے خون سے بنے ہوئے تھے. اس نے کڑھائی نہیں کہ گلگوں قبا, کہتا گلاب کا پھول کھلے ہوتے, وہ خون کے چھینٹے تھوڑی تھے, وہ تھے. وہ خون سے سراب کرتا ہے, اس میں اس کے پتر کا خون ہے, اس کے جوان بھائی کا خون ہے, اس کے اندر علی اصغر کا خون ہے, اس کے بھتیجوں کا خون ہے, اس کے عوام کا خون ہے, اس کے انصار کا خون ہے, اس کی بہنوں کی حیا ہے. یہ ہے حسین کا. وہ تمہاری طرح امبر و گلاب اور مشک اور مروے کے پودے نہیں لگاتا, وہ کہتا کہ یہ پودوں کو قربان کرو. جب ہم نے یہ بنانا تھا نا یہ مرکز, بڑے پودے, لوگ مجھے آئے کہ جی یہ پودے لگے, ہائے آپ بنائیں گے پودوں کو کاٹ. میں نے کہا ادھر کے پودوں کی فکر, اللہ کے نبی کا دین کا پودا مرجھا گیا اور تم کہتے ہیں ادھر کے پودے. ان پودوں پہ میں جنت کے پودوں کو, ان سارے پودوں کو جنت کی ایک شاخ کے اوپر قربان کر دوں نا پوری دنیا کے باغوں کو, تب بھی وہ اس کا مقام نہیں پا سکے. کیا جنت الفردوس رسول خدا نے فرمایا 2.5 فٹ کا فاصلہ ایک کوڑا رکھنے کی جگہ اگر مومن کو مل جائے, حضور نے فرمایا وہ سمجھ لو دنیا ما فیہا سے بہتر ہے. اتنی پیاری جنت اللہ پاک نے بنا دی. اللہ کے نبی حسین یہ کرتا ہے, اس کی اپنا ایک گارڈن ہے, اس گارڈن کے پھول ہیں, اس کے کچھ ستون ہیں, اس نے اپنی وہاں پر بنا. اور پھر تعلیم اس نے کیا دی, وہاں پر بٹھا لیا رات کو. اللہ اللہ آپ یونیورسٹیاں بناتے ہیں ان رنڈیوں اور کنجریوں کے لیے, ان لونڈوں اور لپاٹوں کے لیے. اس نے لوٹتے ہیں استاد بھی, شاگرد بھی. لڑکیاں رات کو لڑکوں کو ہاسٹلوں سے اٹھا کر لے جاتی ہیں, بدکاریوں کے اڈے ہاسٹل بن گئے. جائیں جا کر دیکھیں, آپ کی آنکھیں بند ہیں, میری تو کھلی ہیں, میری تو کھلی ہیں. بدبو کے بھبکے آتے ہیں ان کے لڑکیوں کی, اوپر سے نقاب کر کے جاتی ہیں, اندر بے حیا ہوتی ہیں وہ ساری. وہ کیا ہے, آپ کیا کریں گے آپ کہتے ہیں جی بی اے کر رہی ہے میری بیٹی, بی ایس سی کر رہی ہے میری, بی اے نہیں کر رہی, وہ کچھ اور کر رہی ہے. جس کو زہرا نہیں نہ بنایا وہ تو عیف ہی بنے گی. اب بس دنیا میں 2 ہی چیزیں ہیں, یا فاطمہ جیسی حیا ہے یا رنڈی کے کوٹھے کی جگہ ہے. بس عورت کا مقام یا تخت ہے یا تختہ ہے. نبی نے اپنی بیٹیوں کو دنیا سے چھپا لیا ہے. زینب پلی ہے نبی کے گھر میں, کلثوم پلی ہے, رقیہ پلی ہے. فاطمہ کس یونیورسٹی میں محمد رسول اللہ نے بھیجا ہے جی, کون سی ضرورت ہے. نبی کے گھر میں تو نبی کی اپنی بیوی بھی پلی, حضرت بی بی عائشہ صدیقہ, وہ بھی چھوٹی سی تھی, وہ آئی اور آپ نے کس کو لیا. یہاں امام حسین نے بتایا کہ اسلامی معاشرے میں چچا, تایا, بھتیجے, بھائی, بیٹے, پھوپھیاں, دادے, دادیاں, مامے, مامیاں, یار دوست سب ہی تو مدرس ہوتے ہیں.
یہ سبھی تو مدرس ہوتے ہیں. دادیوں کی وہ پیاری پیارے ہاتھوں کی لوریاں، دادا ابو کے ہاتھ کی دعائیں، ماں کی حیائیں، بہن کی وفائیں، اور بھائیوں کا ساتھ دینا، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے دو دو مرلے پر ہو جاتے ہیں، وہ بھائیوں کی وفائیں. اسلامی یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ کس نے علی اکبر کو سکھایا کہ یہ جو ابا ہے یہ بالکل حق پر ہے؟ 18 سال کا علی اکبر ہے، جتنے تمہاری سرکش اولادیں، ابا جی آرام سے بیٹھیں، آپ ڈر کے اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں، ہوئے میرا پتر نہ میرے آگے بولنے لگے. بزرگوں نے کہا ہفتے بنا لی کہ ابے کی جوتے جب بیٹے کے پاؤں میں آنا لگے ابے کو چپ ہو جانا چاہیے. ڈرتی ہوئی، یہ تھی ہماری تہذیب جس کے اندر اب یہ ہوتا تھا. حسین کے گھر کا پتر علی اکبر کہتا ابا جی شہر سے زیادہ میٹھا ہے، ہم جہاد پر ہیں، چلیں نکلیں. حسین کے گھر کا ایک ایک قاسم ہے، عبداللہ ہے، بتیجے ہیں، سارے ہیں. حسین نے کہا آؤ، یہ فیضان نظر تھا. یہ اسماعیل جیسا پوری یونیورسٹیاں تمہاری پوری یونیورسٹیاں زور لگا کر ایک اسماعیل نہیں پیدا کر سکتی. تمہاری کیمبرج سے آکسفورڈ تک اپنے بچوں کو ہارورڈ میں چاہے پڑھا لو، تمہارے بچے ایک علی اکبر نہیں پیدا کر سکتے. ایک علی اکبر نہیں تم پیدا کر سکتے، تم ایک علی اصغر نہیں پیدا کر سکتے، ایک زین العابدین نہیں تم پیدا کر سکتے جو امام الاوسط علی الاوسط ہیں، جو امام ہے، اس سے اگلے تم ایک نہیں پیدا کر سکتے. کیسے تم کر سکتے ہو؟ حسین نے بتایا تعلیمی معیار یہ ہوگا. رات بھر مناجات کی، قرآن مجید پڑھا، فرمایا تعلیمی معیار. اور شورا بلا لی امام حسین نے، وہاں پر شورا بلا لی اپنی. شورا دیکھو، فرمایا دنیا کہتی ہے ایسے تو نبی کو ساتھی میسر نہیں آئے جیسے امام حسین کو میسر آ گئے. ان کو پتا تھا صبح سارے ہی کٹ مریں گے، گردن ختم. رسول اللہ کے دور میں تو کوئی اقتدار اور کوئی کامیابی لیظہرہ علی دین کلہ ہی کی آوازیں قرآن نے لگائی تھی کہ نبی تیرا دین غالب ہو کے رہے گا. امید تھی، یہاں تو صبح امید ہی کوئی نہیں ہے، مر جانے کی ہے، پکا یقین جو ہے مر جانے کا ہے. حسین نے شورا بلا لی رات کو اپنی کمیٹی. اسے کہا ہاں بھائی کیا کرنا ہے؟ اس وقت ملک حسینی پر، اسلامی تہذیب اور اسلامی ملت پر ایک کڑا وقت آ گیا ہے. ایسے وقت میں بطور خلیفہ اور حاکم اور امام ہوتے ہوئے تم سے یہ کہتا ہوں، ان لوگوں کو میرے خون کی ضرورت ہے. تم لوگ شاید کہ سوچو کہ یہ خود تو مرتے ہیں، ہمیں کیوں ساتھ مرواتے ہیں؟ جاؤ، چلے جاؤ، میرے ایک ایک گھر کے فرد کا ساتھ لے جاؤ تاکہ تمہیں جانے میں بھی مشکل نہ ہو. کہو جی آپ کے بچے کو بچانے کے لیے لے گئے. پھر اس شورا کی جو تقریریں ہیں وہ سنی پھر تم نے؟ اس نے کہا واللہ حسین اب تو مرنا ایک بار کا ہے، 70,000 دفعہ بھی مرنا ہو تو تیرے ساتھ مرے. ہاں، اس نے کہا حسین عجیب بات آپ نے یہاں پر کر دی ہے. آپ کے جد، آپ کے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل قیامت کے دن مجھے ملیں گے، آنکھیں ڈال کر کیسے سوال کروں گا رسول اللہ میری شفاعت فرمائیے؟ کیسے کہوں گا؟ آپ فرمایا اچھا شفاعت، جو میرے نواسے کو کربلاؤں میں تنہا چھوڑ گئے، آج شفاعتیں مانگتے مجھ سے، آج جامع کوثر لیتے ہیں، آج کہتے ہیں اللہ حساب لینے لگا، آپ ذرا سائٹ پہ کھڑے ہو جائیں، اللہ سے ریکویسٹ. تم واللہ حسین آپ آخرت کو دیکھیں اور اس وقت کو دیکھیں، ہم تو آپ کے ساتھ جینے مرنے کے لیے گھر سے آئے ہیں. بڈھوں نے تقریریں کی، شورا پوری کی پوری نے، قوم نے یکجہتی دکھائی. حسین کی وہی قوم تو تھی، اور وہ قوم کون سی قوم تھی؟ حسین کی. اور حسین نے وہاں پر جو ہسپتال اس وقت بنایا ہے، اس کی تہذیب کے ہسپتال کو دیکھو. حسین کے ہسپتال میں کوئی بیمار نہیں ہے سوائے ایک جس پہ خدا بیماری نازل کرتا ہے، اس کو بچانے کے لیے اللہ کی حکمت عملی ہے. کوئی ایسا آدمی نہیں وہاں پر آپ کو ملے گا حسین کے صحت کے لیے جی ہسپتال بنا دو. وہاں پر اتنا کھایا ہی نہیں جاتا. کیوں؟ فضا صاف، غذا پاک، افراد متقی پرہیزگار اور گناہوں سے بچے ہوئے. غذائے کثیر تو ہے ہی نہیں، روٹی تو ہے ہی نہیں تھی وہاں پر. یہاں روٹی نہیں ختم ہوتی، روٹی روٹی روٹی. 900 کھانے کھا کر کہتے ابھی شادی میں اچھا نہیں، فلانی شاید اچھی نہیں بنی تھی. شادی والا بھی مردود اور تم بھی مردود، جو کھا کر آئے اس کے اندر نقص نکال کر آئے. کیسے تم نے یہ کر دیا؟ نہ غذائے کثیر. وہاں تو جو جسمانی اخلاقی طور پر پاک ہوتا ہے حسین کے ہاں، وہ جسمانی طور پر بھی پاک ہی اللہ کے ہاں گنا جاتا ہے. کس قسم کی حسین کی میں. اور پھر حسین نے اس شہر کو بچانے کے لیے کیا نہیں کیا؟ اس کی تہذیب کے اندر اس نے حیائیں ڈالی. حیائیں حسین کی فضا کو حیا کی فضا کہتے ہیں. اس کی فضا کو بدکاری اور فحاشی سے، وہاں انٹرنیٹ نہیں چلا، وہاں وائی فائی نہیں چلا، وہاں چلا ایک وائی فائی. حسین نے وہ پاس ورڈ سب کو دے دیا، کہا میرے سگنل مل گئے ہیں، اپنے اپنے سگنل ملا لو.
اس سے کہا اٹھو بوقت تہجد 12 رکعتیں اور 1 رکعت ساتھ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں 13 رکعتیں پڑھ کر صبح دن کا آغاز کرو. وائی فائی جڑ گیا, کنیکٹڈ ہو گیا. یہ وہ وائی فائی ہے اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق باللہ بنانا جو کبھی کسی وقت ختم نہیں ہوتا, کبھی اس بادشاہ سے رابطہ منقطع نہیں ہوتا. ہمہ وقت آپ رہتے ہیں, اس کی سپیڈ ناپی ہی نہیں جا سکتی. اس کی سپیڈ کا سنو مجھ سے اگر سننا چاہتے ہیں. قرآن کہتا ہے سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ہماری سپیڈ تو یہ ہے کہ ہم رات کے معمولی سے حصے میں اپنے نبی محمد کو مکہ سعودی عرب سے نکال کر شام میں اقصی میں لے جاتے ہیں, اور وہاں سے براق میں سفار کر کے ہم عرش الہی تک لے جاتے ہیں, اور وہاں سے واپس لے آتے ہیں, اور پھر اس کو سلا دیتے ہیں لیلن, رات کے مختصر سے حصے کے اندر. یہ ہے ہماری سپیڈ. کس سپیڈ کو دیکھنا ہے؟ وائی فائی بند ہو جائے جانوں پہ تمہاری آ جاتی ہے. وائی فائی کیسے بند ہو گیا؟ موبائل سے پیسے ختم ہو جائے موت پڑ جاتی تم لوگوں کو. تم جینا نہیں چاہتے, حکومت کو گالیاں دیتے ہو, شیعوں کو گالیاں دیتے ہو. وہ جی انہوں نے دیکھو جی کیا کنجر خانہ بنایا ہوا ہے, ٹیلی فون بھی 9-10 برم کو بند, سب تو بند ہے. بند ہے. سوچ تو صحیح کہ 9 اور 10 کو آج اگر بند ہیں تو جو سکون اس دن تجھے میسر آتا ہے اس کے دن کے علاوہ آتا ہے تجھے کہیں پہ؟ چلا جا غاروں میں, جن غاروں میں محمد رسول اللہ, غار ثور اور ہرا میں چلے جاؤ. ڈھونڈتے ہو نا ان غاروں کو, جاؤ ان غاروں میں. ہم ان غاروں کو ڈھونڈتے ہیں. تمہیں کہتے پتھر کے دور میں, ہاں ہم پتھر کے دور میں جانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں تمہیں وہ مار مار کے تمہارے گھروں کو ویرانہ بنا دیں گے, ہاں بنا دو تو اور کیا چاہیے ہم مومنوں کو. بڑی دیر سے ویرانوں کی تلاش میں ہیں. یہ شہر ہیں. اقبال نے کہا تھا کہ دی بات شیخ, وہ رات کو ایک تھا وہ چراغ لے کر کے پھر رہا تھا دن کے وقت میں. پوچھا کیا ہے, کس لیے آپ یہ چراغ لے کر پھر رہے؟ کہ انسان کو ڈھونڈتا ہوں میں, انسان کو جنہیں سحر نگل گئی وہ خواب ڈھونڈتا ہوں میں. ہیں جنہیں سحر نگل گئی, مولانا عثمانی نے وہ پڑھا, ہائے اس نے کہا وہ خواب ڈھونڈتا, جن کو صبح ہی نگل گئی. خواب آیا تھا ساری رات, بڑا مزے کا وہ خواب آتا تھا, لیکن ہوا کیا, صبح ایک گندی سحر ہوئی, وہ خواب ہی میرا کھا گئی سارا اسلامی تہذیب کا خواب. شرمندہ تعبیر ہی نہیں ہونے دیا گیا. جنہیں سحر نکل گئی وہ خواب ڈھونڈتا ہوں میں, نیند کی سی وہ شراب ڈھونڈتا ہوں میں. نیند آتی تھی بڑے آرام سے سو جاتے تھے اللہ کی یاد میں. اب ڈپریشن ہے, ساری ساری رات پھرتے, نیند نہیں آتی. نیند کی سی وہ شراب ڈھونڈتا ہوں میں. مجھے وہ شراب کہاں چلے گی جو نیند جیسی تھی, میں پیتا تھا وہ نیند کی, اللہ کا ذکر کرتے سو جاتا, مجھے نیند آ جاتی تھی. اب تم کو نیند نہیں آتی. حسین ابن علی نے تمہارا وہ چیز بنا کر دی. اور پھر کیا کہا, اسی شہر کو پھر بچانے کے لیے پھر کیا ہوا, کیا ہوا اس شہر کو بچانے کے لیے؟ آ گیا پھر وہ وقت نبی علیہ السلام کے ہیں. وہ کہتا ہے پیاسا حسین کو کہوں اتنا بے ادب نہیں ہے, لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر. پانی ترس رہا تھا کہ حسین کے لبوں کو کیسے لگوں. حسین نے کہا نہ پانی آج نہیں, میرے لبوں کو اب تو ترسے گا, میں نہیں تجھ کو ترستا, میں تجھ کو نہیں ترستا. منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی, دشت غربت میں نہ یوں ٹھوکریں کھاتا پانی. اب کھا رہا ہے نا ٹھوکریں. کہتے آپ اگر لگا لیتا تو کیا ہوتا؟ کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین, ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا ہے پانی. حسین کب ترستے رہے؟ حسین نے کہا اس شہر کو بچائیں جو تہذیب. 3 دن میں ہم نے پوری دنیا کو وہ خلافت کا نظام بنا کے دکھا دیا کہ یہ حیائیں ہیں. زینب ام کلثوم کو کہا حالات کیسے بھی ہو جائیں میری گردن کٹ جائے, بھائی کی آن پر آنچ نہ آ جائے. فرمایا یوں بے پردہ ہو کر باہر نہ آ جانا کہ لوگ تمہیں دیکھ کر, میرا کٹا سر دیکھ کر تم بے صبری ہو کر باہر آ جاؤ. نہ 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 نہ, اپنے اندر رہنا تم, اپنے گھر کے اندر کیسے بھی حالات ہو جائے. علی اکبر کٹے, پورا گھرانہ کٹ گیا, پورا گھرانہ کٹ گیا. عورتیں خیموں سے باہر نہیں آئیں, نہ بی بی زینب آئی, نہ ام کلثوم آئی, نہ رباب آئی, نہ حسن کی بیوی آئی, نہ قاسم, کوئی نہیں آئی عورت. یہ بدماش ہم سے پوچھتے ہیں امام حسین کا قصہ کس سے سنایا؟ نہ وہ چپ کر کے کیا کر رہی تھی اندر, کوئی بہت موٹے موٹے تمہارے گھروں کی طرح کے گھر بنے ہوئے تھے, پردہ سا بریک سا تو لگا ہوا تھا, چھوٹی سی ایک چارپائی تھی جس پہ امام حسین کا زمین پر آپ نے وہ بچھایا ہوا تھا, نمدہ سا. چارپائی بھی کہاں تھی, نمدہ تھا آپ کا اس وقت, زمین پر بیٹھے, سب بیویاں اندر سے بیٹھی دیکھ رہی ہیں. یہ کون کٹ رہا ہے؟ یہ نبی کی طرح کا حسین علی اکبر جس کی جوانی پہ میں صدقے واری پھپھی جائے, زینب وہ کٹ رہا ہے, یہ قاسم کٹ رہا ہے, یہ عبداللہ کٹ رہا ہے, یہ حسن کا پتر ہے,
یہ حسین کا پتر ہے، یہ عباس کا پتر ہے۔ بیبیوں کے حوصلے، میں کہوں حسین تیرا حوصلہ اس سے زیادہ اس زینب ام کلثوم اور رباب کا حوصلہ اور بیبیوں کا حوصلہ، کہ جو اندر بیٹھی سارا منظرنامہ دیکھتی ہیں اور ہلتی بھی نہیں ہیں۔ کیا ان کی صبر کے کہنے اور کیا ان کی حیا کے کہنے ہیں، کیا صبر اور حیا کے، نہ کوئی گرے بان چاک کیا، نہ کوئی تھپڑ مارا، نہ کوئی سر کھولا۔ ان کو پتا تھا۔ آپ کو پتا ہے بی بی زینب کون ہے؟ 6 سال کی تھی جب نبی پاک کی گود میں یہ کھیلتی ہوئی رسول پاک فوت ہوئی، یہ حضور کی گود میں کھیلی ہوئی ہے زینب صحابیہ ہے۔ 6 مہینے بعد تو حضرت فاطمہ فوت ہو گئی ہیں، 4 بچے ان کے پیدا ہوئے، 2 حسن حسین، ایک زینب ام کلثوم، 4 کے 4 نبی پاک کے ہوتے ہوئے پیدا ہوئے اور چاروں نے نبی سے اس وقت گھٹیاں لی ہیں۔ یہ وہ زینب ہے جو نانے کے گود میں کھیلتی رہی، نانے نے اس کے سر کے اوپر چادریں دی، نانے نے اس کو سمجھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آج وقت آ گیا لا کا۔ آج نہیں، اس نے کہا نہیں بھائی کٹتا تو کٹ جائے، لیکن اس نے حفاظت کی اور اس کے باہیا اور کتنا 150 کے قریب بندہ مرد شہید ہوا، اور ان کی شہادت کا گواہ بن کر، حیا کا گواہ بن کر بچے شہید ہو گئے، افراد صاحب سب کا سب اس نے اپنا گھر، لیکن حسین کا گھر تو ضرور اجڑ گیا، اسلام آباد ہو گیا۔ یہ اسلام آباد آپ کہتے ہیں نا، مگر وہ اسلام آباد کر گئے جاتے وقت انہوں نے کہا ہمارے گھر کا کیا ہے، ہم اجڑیں گے تو کوئی بسے گا، ہم بقا فنا ہوں گے تو کسی کو بقا حاصل ہوگی۔ بارش شدید، ہم بچے تھے، بارش کا پہلا قطرہ، کہانی پڑھی اس زمانے میں کہ قطرے آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ زمین پر تو انتہا درجے کی گرمی ہے، تو کون آگے بڑھے؟ تو ہر قطرہ کہتا ہے کہ جو بڑھے تو زمین میں جا کر ہم فنا ہو جائیں گے۔ تو پھر ایک ننھا سا قطرہ آگے بڑھا، اس ننھے قطرے نے کہا سنو ہمارے فنا ہو جانے میں کسی کی بقا ہے۔ اس ننھے قطرے نے حوصلہ پکڑا، قطرے نے چھلانگ لگائی آسمان کے سحاب سے زمین پر، ایک گرا تو دوسرے نے کہا اگر وہ جا رہا ہے شہادت پانے تو میں کیوں نہ جاؤں انسانوں کے لیے قربان ہونے۔ پھر دوسرا گرا، پھر تیسرا گرا، اب حوصلے ہیں، پڑھتے ہیں، بڑھتے ہیں، حتیٰ حسین ابن علی کا قطرہ صحرائے کربلا میں گرا۔ پھر مدینہ کی بیعت ٹوٹی، پھر مکہ کی بیعت ٹوٹی، پھر بصرے کی بیعت ٹوٹی، پھر دمشق کی بیعت ٹوٹی، پھر کوفہ کی بیعت ٹوٹی۔ کوئی دنیا کے اندر ملک سلامت نہ رہا، یزیدیوں کے ہاتھ سے ہر جگہ پہ بیعتیں ٹوٹ گئیں۔ صحابہ کرام کی اولادوں نے بخاری شریف جا کر پڑھو، ان کی بیعتیں توڑ کر یوں پھینکی، اور اس طرح ٹوپیاں اور جوتے اتار اتار کے پھینکے، کہا یوں یزید کی بیعت توڑی جیسے یہ ٹوپی پھینک دی، جیسے یہ جوتا پھینک دیا۔ اللہ اللہ اللہ، بیعت ٹوٹ گئی۔ پھر وہ ننھا قطرہ پھر حسین نکلا، اس کی ہوا چلی، پھر لوگ فنا ہو گئے، مدینہ اجڑ گیا جو اس کے نانے نے بسایا تھا، کربلا اجڑ گئی جو حسین نے بنائی تھی، مکہ اجڑ گیا جو ابراہیم نے بسایا تھا۔ لو تینوں شہر ایک ہی وقت میں اجڑ گئے کہ تینوں ہم شکلوں نے وہ شہر بسایا تھا، تینوں نے وہ شہر بسایا۔ صحرائے مکہ کو بسانے والا ابراہیم کا شہر اجڑ گیا، بیت اللہ شریف کو آگ لگ گئی، خانہ کعبہ گر گیا، منجنیقوں سے خانہ کعبے پر حملہ ہو گیا، بیت اللہ شریف گرا دیا۔ اللہ 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 اللہ، ابن زبیر نے کہا اس کو گرا رہنے دو، اور حاجیوں کو حج پر آنے میں دکھاؤں گا کہ کیا کیا انہوں ظالموں نے۔ مدینہ شریف اجڑ گیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آباد کیا تھا، وہ اجڑ گیا۔ کربلا امام حسین کا اجڑ گیا، اور شام غریبہ وہاں پر آ گئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حسین ابن علی نے وہ حق نبھا دیا جو اللہ نے کہا تھا بے وادٍ غیر ذی زرع، جو آیتیں میں نے قرآن مجید میں پڑھی۔ ابراہیم نے کہا اللہ میں گھر تیرے ہاں بسانے جا رہا ہوں جو بے آب و گیا ہے، صحرا ہے، تیرے گھر کے پاس میں بسانے جا رہا ہوں۔ وہ گھر اجڑا، پھر وہ گھر اجڑا جس کو محمد عربی نے بسایا، پھر وہ گھر اجڑا جس کو حسین ابن علی نے بنایا، لیکن ترتیب کے ساتھ اجڑے ہیں۔ پہلے مکہ بسا، پھر مدینہ بسا، پھر کربلا بسا۔ اب کی بار کیا ہوا؟ ریورس گیئر آیا، کربلا اجڑی، مدینہ اجڑا، پھر مکہ اجڑا۔ تاریخ آج پھر کیا ہوئی؟ تاریخ آج پھر بے وادٍ غیر ذی زرع، یہ وہ مقام ہے جو میں تم کو آج سمجھانے والا ہوں۔ اور 2 فکروں میں پھر بیک آ گئے ہم، میں اور تم آج ادھر کھڑے ہیں جہاں ابراہیم کبھی کھڑے تھے۔ ہمیں بھی ایک گھر بسانا ہے اللہ کے لیے، ایک شہر بسانا ہے اللہ کے لیے، ہمیں بھی دارالسلام بنانا ہے، ہمیں بھی اسلامی نظام کے لیے وہ کوشش کرنی ہے، ہمیں بھی ادھر لا کھڑا کیا۔ تاریخ نے ریورس گیئر لیا
اور پھر وہیں پر آ کر کھڑی ہو گئی جہاں سے کبھی ابراہیم چلا تھا. آج ادھر ہی تم کھڑے ہو, ادھر ہی میں کھڑا ہوں, اور وہاں تاریخ ہمیں پکار پکار کر کہتی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے لیے اسوۃ حسنہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو اسوہ حسنہ کی طرح کا تم کو بننا یا نہیں؟ کربلا پھر تم کو کہاں پر لے کر آتی ہے؟ اب یہ لوگ تم کو کہتے ہیں کہ یہ کر لو وہ کر لو. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خبر دی تھی, اور آپ علیہ السلام نے کوئی یہ خبر آپ نے دی تھی کہ یہ شہر آباد ہوگا, یہ میرا نواسہ آباد کرے گا. فرشتے نے حضور پاک کو ہاتھ بڑھا کر اسی وقت, دیکھو اللہ کے فرشتے کتنے بڑے ہیں, کہ حضور حجرے میں بیٹھے ہیں, حسین ابن علی کی جگہ جہاں وفات ہوئی وہاں سے مٹی اس نے پکڑی ہے اور حضور کو وہیں دکھا دی ہے. یہ کہتے جی ایک لمحے میں کیسے ہو جاتا ہے, تم معجزوں پہ یقین نہیں رکھتے. سنو معجزہ, نبی پاک تو مدینہ شریف میں ہیں, ابن عباس مکہ شریف میں ہیں, حسین ابن علی کربلا میں ہیں. مدینہ کربلا کی شہادت کے دن ابن عباس خواب میں دیکھتے ہیں کہ مدینے سے رسول چلے, مکہ آپ اس کی خواب میں آئے اور آپ نے فرمایا ھذا دم الحسین و صحابی, یہ حسین اور اس کے یاروں کا خون ہے جو میں صبح سے اکٹھا کر رہا ہوں, جو میرے شہروں کو آباد کریں گے میری طرح, میرے جد کی طرح آباد کریں گے, میں ان کا خون اس زمین پر رائے کہ گرنے نہیں دوں گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ 2 قطرے ایسے ہیں کہ جن کے گرنے سے پہلے مومن کی توبہ قبول ہو, ایک توبہ کا آنسو, دوسرا شہید کے خون کا قطرہ. نبی پاک کیسے گرنے دے دیتے اس حسین کو؟ حسین کو توثیق حاصل ہے, کسی کی شہادت کو وہ توثیق حاصل جو حسین کو ہے. حسین کی 13 صحابی روایت کرتے ہیں, 2 اس کے اندر امہات المومنین حضرت ام سلمہ اور حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ, وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے حسین پر کی شہادت کی خبر پہلے دی اور روئے ہیں. حسین کے پیدا ہونے پر نبی رویا ہے, حسین کی وفات پر نبی روتے ہیں. یہ شہادت کی توثیق آج تک نہیں ملی. کیوں نبی کسی اور کی وفات پر, علی کی شہادت پر کیوں نہیں باہر آ گئے, آ کر کیوں نہیں اطلاع دی؟ حضرت عثمان والی بھی یہ کہتے ہیں جی حضور نے آ کے شہادت کی اطلاع دی, جی حضرت علی کی بھی خواب میں. روایتیں صحیح نہیں ہے. یہ روایت کیسے صحیح ہو گئی؟ ابن عباس نے کہا میں نے دیکھا, اور ابن عباس وہ آدمی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجدوں کا امین ہے, جو رسول پاک کے ساتھ تہجد بیٹھ کر سیکھی جس نے. اور حضور نے فرمایا کہ سنو, جس نے مجھے دیکھا وہ خواب میں مجھے ہی دیکھتا ہے, کیونکہ اللہ نے شیطان پر یہ بند کر رکھا ہے کہ وہ میری شکل بنا کر نہیں آ سکتا. شیطان پر یہ بین ہے, وہ میری اور آپ کی ہر ایک کی شکل بنا لے گا, پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل نہیں بنا سکتا. ابن عباس نے تو حضور پاک کے پاس وقت گزارا ہے, ان کے پاس, اس سے دیکھا جب خواب میں, تو خواب میں رسول پاک آ گئے, خواب تو اس کا سچا ہے. اس لیے آپ کہتے ہیں یہاں پہ شہر کے ایک بندے کہتے ہیں جی امام حسین پہ اس سے نکالنا کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے کچھ نہیں نکالنا, بس حدیث شریف خراب ہوتی تھی میں نے وہ سیدھی کی ہے. آپ نے کیا نکالنا ہے؟ آپ مجھے بتائیں نا, آپ یزید کے رشتہ دار ہیں, آپ یزید کے رشتہ دار ہیں, ہمارا تو وہ کچھ نہیں لگتا, ہم ہیں. ہاں یاد رکھیں, باقی رہ گئے ہم انشاءاللہ العزیز اپنے امام کے سپاہیوں میں سے ہیں, کربلا کے راستے کے راہیوں سے ہیں, ہم امام حسین کے سپاہیوں سے ہیں, ہم امام حسین کے اس کربلا کے راہی ہیں. پیرا آج بھی دیں گے کربلا کے, دائیں بھی بائیں بھی, آگے بھی پیچھے بھی, اوپر سے بھی نیچے بھی ہم پہرا دیں گے, کیونکہ یہ پہرا میرے نبی نے حسین کے دائیں بھی دیا شہادت سے پہلے اس کی ولادت پر, اور اس کی شہادت پر یہ پہرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہوئے ہیں. حضور کی تقلید میں ہم بھی پہرے دیں گے, ہم اس کی یاد کو لے کر چلتے رہیں گے, ہم اس کے کربلا کو آگے بڑھاتے جائیں گے اور سناتے جائیں گے. علی رغم دشمنان دین, تمہارے منہ سینوں پہ مونگ ڈلیں گے ہم اس کے ذکر کو اجاگر کر کے. کیا بات آپ کرتے ہیں؟ یہ وقت کا امام وہ اپنی جان دے دے اور آپ کہیں کہ یہ کوئی, باقی یہ بات ہے حسین نے اس گھر کو بنایا ہے, حسین نے اسی کو چلایا. یہ کون, باقی حسین کی ہیں کون کربلا کے گواہ؟ اس پہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ, اس پہ کریں گے اگلا جمعہ انشاءاللہ. کوشش ہے میری پہ بتاؤں تو صحیح,
کہتے ہیں جی کربلا کے گواہ رسول پاک کی معراج کا گواہ کون ہے؟ تم ساتھ گئے تھے؟ بدر کے گواہ تم ہو، احد کے گواہ تم ہو، بی بی عائشہ کا نکاح رسول پاک کے ساتھ ہوا، تم نے جا کر کرایا تھا، بتاؤ تم وہاں موجود تھے؟ جس کے ذریعے سے سچی زبان محمدی کے ذریعے سے حسین کی شہادت آئی ہے، باقی کے تو گواہ تم کو راویوں سے ڈھونڈنے پڑیں گے نا، یہ محمد مصطفیٰ کی زبان صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہوا۔ کیا بات کرتے تم لوگ؟ تم ہمیں سمجھاؤ گے؟ حضرت ناصح گرائیں دیدہ و دل فرش راہ، ہم تو آپ ہمیں سمجھانے کے لیے آئے، حضرت ناصح گرائیں دیدہ و دل فرش راہ، لیکن کوئی یہ تو سمجھائے کہ سمجھائیں گے کیا؟ آپ ہمیں حسین سمجھانے آئے ہیں؟ بھئی ہمارے ہاں تو پہلے ہی شمع روشن ہے، ہم تو پہلے سے اس نور کو اپنے ساتھ لے کے پھر رہے ہیں۔ میں تو اس بات پر ختم کروں، امام حسین کا ایک غلام تھا، کالا سیاہ غلام، کالا سیاہ غلام آپ کا، اس نے امام حسین سے کہا یا حضرت آپ پر تو بڑا وقت آ گیا ہے کربلا میں۔ آپ نے فرمایا غلام تجھے میں نے آزاد کر دیا، تو میرے لیے یہاں پر کیوں مرے؟ اس نے کہا واللہ آقا عمر بھر آپ کا کھایا، در اہل بیت سے پیا، سہولتیں آپ سے لے لی، آج مالک پہ ایک وقت آ گیا تو آج چھوڑ کر چلا جاؤں؟ آپ کے جد میرے نبی مجھے کیا کہیں گے کہ ہمارے یہاں سے کھاتے پیتے رہے اور نمک حلال کر نہ جائے گئے؟ اللہ اللہ اللہ، اجازت لی حسین سے، کربلا میں چلے گئے، جنگ لڑی، آخری وقت میں شہید ہوئے، آواز دی یا سیدی، اوے میرے آقا ایک دفعہ دیدار دیجئے۔ امام حسین آ گئے، آپ نے جب اس کو خاک و خون میں ملازموں سے اچھے سلوک کیے ہوں تو وہ اولاد ہی ہو جاتی ہے۔ خاک و خون میں جس وقت آپ نے دیکھا علی اکبر پہ نہ وہ روئے ہوں گے جیسے آپ اس پہ روئے اس وقت۔ اس نے جب روئے تو اس نے فرمایا آقا کس لیے روتے ہیں؟ فرمایا واللہ دیکھ تو میرے ساتھ کن راہوں میں مارا گیا، لوگ اپنے غلاموں کو سہولت سے رکھتے ہیں، تو میرے لیے جان دینے۔ اس نے کہا نہیں سوچیں۔ فرمایا آقا میرا رنگ سیاہ، میرے جسم سے پسینے کی گندی بو اور میرا گندا خون ہے، اور میں یہ چاہتا تھا کہ آپ کے نورانی رنگ سے میرا سیاہ رنگ بدل جائے، میں چاہتا تھا کہ آپ کے جسم مبارک کی خوشبو سے لگے اور میری خوشبو، میرا جسم بھی خوشبودار ہو جائے، آپ کے خون میں میرا خون شامل ہو تو اللہ مجھے بخش دے، میں تو یہ چاہتا تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ اللہ اللہ، آپ نے فرمایا انشاءاللہ اللہ تیری قربانی قبول کرے گا۔ میں نے پھر اس کے اوپر لکھا اپنی کتاب کے کہ خوشائے آن نصیبان غلام رو، کہ کمال ہے غلام تیرے نصیبوں کے کیا کہنے، کہ تو کس امام کے ساتھ جا کر جڑ گیا کہ جس کے قلب، جس کے خون کے لیے محمد عربی نے کیا کہا، اللہم اجعلنی قلبی نورن، لحمی نورن، شعری نورن، جسمی نورن، عینی نورن، قدمی نورن، رجلی نورن، یدی نورن، فی امامی نورن، فی خلفی نورن، ان یمینی نورن، ان یساری نورن، اللہم اجعلنی نورن نورا۔ اللہ میرے جسم کو نور کا بنا دے، میرے ہڈیوں کو نور کا بنا دے، میرے دل و دماغ ہاتھ پاؤں کو نور کا بنا دے، میرے آگے پیچھے اوپر نیچے نور کر دے۔ وہ نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین کے اندر گیا۔ آپ نے فرمایا الحسین منی و انا من الحسین، ایک سا ہی نور دونوں کا ہوا، تیسرے کا نور شہادت کے ذریعے سے ساتھ مل گیا۔ واللہ ہم بھی بدبودار ہیں، میرے اور آپ کے گناہ بہت ہیں، نازانہ ہونا ان نیکیوں کے اوپر، ہمارے چہرے بھی گناہوں سے سیاہ ہو چکے ہیں، ہم بھی اپنے گوشت کو اور اپنے خون کو گناہوں میں لپیٹ کر رکھتے ہیں۔ آؤ حسین کی فکر کو لے کر کے ہم اپنے خاک و جسم کو ان کے خون کے ساتھ ملا دیں، اور کچھ نہیں قربانی دے سکتے، اتنا تو کہہ دیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اتنا تو کہہ سکتے ہو، اتنا تو کہہ سکتے ہو کہ امام حسین آپ پر لاکھوں سلام، جس نے پی لیا پھر شہادت کا جام، آپ اتنا تو کہہ سکتے ہو۔ آپ اتنا تو کہہ سکتے ہو کہ اللہ کے نبی آپ نے کہا جو حسین سے پیار کرے ہم کرتے ہیں، اتنا تو کہہ سکتے ہو۔ تو الہی ہمیں اپنے گھروں میں اور ویرانوں میں، اپنی جگہوں پر وہ تہذیب برپا کرنے کی توفیق عطا فرما جو حسین ابن علی نے کی،
جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ خطبات اور ہسٹری بیان کرنے کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ وہاں سے پاور اور کچھ انرجی حاصل ہو کہ ہم بھی وہ کچھ نہیں تو ایک ذرا ہی اس کے مطابق کا کر سکیں۔ یہ اکثر پوچھتے نہیں ان خطبوں سے آپ نے نکالنا کیا ہے، تو میرے خطبے ان کو دیا کریں، ان کو پتہ چل جائے اس سے نکلتا کیا ہے۔ نکالنا نقولنا چھوڑیں، اپنے دل کے اندر ڈالنے کی کوشش کریں، ہر جواب اس کے اندر آ جاتا ہے کہ آپ بار بار نکالنا کیا، یہ ہم بتا تو رہے ہیں کیا نکالنا ہے، تم سے نہیں نکلتا، ہم نکال لیتے ہیں، ہم تمہیں بتا دیتے ہیں، تمہارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے تو ہم تمہیں بتا دیتے ہیں۔ یہ جو ہم بتا رہے ہیں یہی تو نکالنا ہے، یہی تو تہذیب برپا کرنی۔ امام حسین کو ان لوگوں کو یاد رکھنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم کوشش تو کریں، کچھ اپنا بنائیں تو صحیح، اپنے گھروں میں کوئی فجر کو اجاگر کریں، اپنے گھروں کے اندر کوئی قرآن کو اجاگر کریں، یہ اتنا تو کریں نا یار، اور آپ نے کیا ہم آپ سے مانگتے ہیں، تو یہ آپ کا ہونا چاہیے۔ باقی ہمارے پاس ابھی ہر اتوار کے روز میں درس قرآن پاک ہو رہا ہے، سورہ آل عمران کی آخری آیات چل رہی ہیں۔ میری یہ آپ سے گزارش ہے کہ کم از کم آپ اور اپنے اہل خانہ کو لے کر درس قرآن پاک میں تو آیا کریں۔ اس قدر تفہیم میں آسان کر کے بتاتا ہوں قرآن مجید کو، اس قدر آسان کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس دفعہ ہم نے ایک مسئلہ تھا سائلنس کا، کہ خاموشی کیوں، کائنات میں یہ ساری کائنات چپ کیوں ہے، اس کو ڈیفائن کیا تھا کہ یہ کائنات چپ کیوں ہے، کیوں خاموش ہے یہ کائنات، یہ کس ذکر میں اللہ تعالیٰ کے اندر۔ پھر اسے خاموشی بتائی تھی، خاموشی کس کو کہتے ہیں، پہاڑوں کی خاموشی کیا ہے، آسمانوں کی، زمین کی، سورج کی، چاند کی، ستاروں کی، انسان کی، اپنے نفس کی، شیطان کی، یہ سب خاموشیاں کیوں ہیں، ان خاموشیوں پہ سے کیا دلیل نکلتی ہے۔ اور اس سے پھر ہم نے بتایا کہ کیسے یہ کائنات جو ہے، یہ جس کا جو پوری کی پوری با معنی ہے، جس کی ہر کوئی نہ کوئی وجہ ہے، کوئی نہ کوئی مطلب رکھتی ہے، کیسے یہ بے معنی انجام پر ختم ہو جائے گی کہ آپ کے سارے مر مر کے مٹی ہو جائیں گے۔ اس پہ میں نے ڈسکس کیا تھا، وہ جمعے سے بالکل ڈیفرنٹ ایک ہوتا ہے بیان کرنے کا، وہ تفہیم کا ایک، اور یہ تو جمعے کا خطبہ تو ایک اور چیز تقاضا کرتی ہے۔ تو آپ کم از کم قرآن مجید تو سیکھنے آئے، 8 دن کے بعد قرآن مجید نہیں سیکھ سکتے، سنڈے کے روز 2 گھنٹے، کیا مصروف کیا ہے، آپ مجھے بتائیں نا، مجھے بتائیں نا آپ کی کیا مصروفیت ہے۔ جتنے مرضی مصروف ہو جائیں، آپ نے ادھر ہی رہنا ہے، کچھ نہ کمانا ہے، نہ آپ کے پیسے بڑھنے، کچھ بھی نہیں ہونا، ادھر ہی رہنا ہے۔ اس کی بجائے یہاں آ کے کوئی کمائی کیا کریں اپنی، یہاں آتے ہیں صبح 12 سے لے کر 3 بجے تک، اپنے آپ کو پکا کر لیں کہ 12 سے لے کر 3 بجے تک 3 گھنٹے میں نے مسجد میں اللہ کی یاد میں 8 دن کے بعد گزار دیں۔ کوئی آئے تو صحیح۔ امام حسین ساری رات، اور امام حسین کی عبادت میں نے لکھی ہے، مجھے موقع نہیں ملا، آپ نے ارکان اسلام پر جو عبادت کر دکھائی ہے نا، اگر میں وہ آپ کو سنا دوں آپ دنگ رہ جائیں۔ دن اور رات میں جتنی رکعتیں امام حسین پڑھتے تھے نوافل کی، آپ کے تصور سے بالا تر، اتنی امام حسین عبادت کرتے اللہ کی۔ خون جب دینے کا وقت آ جاتا ہے بندہ ڈول جاتا ہے، اس کے لیے جیسے آپ نے مقابلہ جیتنا ہو تو پہلے تیاریاں کرتے ہیں ویٹ لفٹنگ کی، حسین نے اپنے آپ کو 58 سال تک تیار کیا ہے، پھر جا کے اس کے اندر اتنا حوصلہ ہوا کہ پتروں کو اور اپنے آپ کو کربلا کے اندر ذبح کروا دے۔ تو یہ آپ بھی کوئی تیاری کریں، شاید ہمیں آخری مرتے وقت راحت کی موت نصیب ہو جائے، اللہ ہمیں راحت کی موت عطا فرمائے۔ گزارش ہے کہ بھتیجی کو گلے کا کینسر ہے، اس کے لیے دعا کر دیں، یا الہی اس کو صحت و سلامتی عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ اللہ تیری بارگاہ میں کوئی چیز مشکل نہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں، نہ کسی دوائی میں تاثیر ہے، نہ کسی غذا میں، نہ فضا میں، تاثیر تو تیرے کن کے کلمے میں ہے۔ مرید قرآن میں آتا ہے، فعال لما یرید، ہم تو ارادہ جب کرتے ہیں وہ ہو ہی جاتا ہے، کہتے بھی نہیں، اندر ارادہ ہوتا ہے، ہو جاتا۔ فعال لما یرید، جو چاہ لیا وہ ہو گیا۔ اللہ بچی کے لیے شفا چاہ لے، بچی کے لیے تندرستی چاہ لے، اللہ صحت تیرے گھر کی باندھی ہے، نوکر ہے، غلام ہے، شفا تیرے گھر کی باندھی ہے، نوکر ہے، لونڈی ہے، غلام ہے۔ اللہ یہ جو کینسر ہے یہ بھی تیرا غلام ہے، اس غلام کو واپس بلا لے، ان غلاموں کو بھیج دے، بھیج دے اللہ،
تیرے ہاں خوشحالیاں تیری غلام ہیں، مصیبتیں تیری غلام ہیں جی، دکھ تیرے غلام ہیں۔ اللہ ان سب غلاموں کو جو تو نے لگایا ہوا دروغوں کو ہمارے اوپر، ان دروغوں کو واپس بلا لے، رحمت کے غلاموں کو ہمارے گھر بھیج دے۔ سب اس کے حکم کے ہیں، بس اتنا ہی کہتا ہے بھئی جاؤ ذرا اس کے گھر ہو کے آؤ، اس کو بے اولاد کر کے دکھاؤ، اس کو کھانسی لگاؤ۔ کھانسی کو حکم دیتا جاؤ بھئی آپ نے پورے فیصل آباد کے اوپر جا کے لوگوں کو کھانسی کر دینی، سب آ جاتی ہیں یہیں پہ، چھا جاتی وہ یہاں پر آ کے، پھر خود ہی کہتا ہے کہ بارش، سب چیخنے چلانے لگتے ہیں، کہتا بھئی آ جاؤ تم واپس آ جاؤ، چلو بھی اب تم چلے جاؤ۔ لشکر بھیجتا ہے، کیوں بھیجتا ہے؟ صرف بادشاہ سلامت اپنا روب دکھانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ آپ کو بار بار پولیس آتی ہے تو وہ اپنا آپ دکھاتی ہے کہ حکومت کے کنٹرول میں آپ، یہ جو کبھی آپ پر گرمی سردی، یہ موسم، تندرستیاں، یہ غلام ہیں اللہ کے، بس غلاموں کو ذرا پریڈ کے لیے بھیجتے ہیں۔ جیسے رجمنٹ آگے جاتی ہے نا، آپ کے آگے سے گزرتی ہے بس بیماری، رجمنٹ پریڈ کرتی ہوئی، ٹینشن، وہ زیادہ اتھو لگ جاتا ہو گیا، ابا جی نو اٹیک ہو گیا، چکو لے جاؤ، وہاں جا کے پھر اس کو کہتا ہے آ جاؤ، رو رہے ہیں سارے، کہتے ہیں ابا جی کو اللہ اس کو بچا دے، ابا جی کو چاہیے ہمیں ابھی، چلو آ جاؤ کوئی بات نہیں، ذرا ان کو پتہ لگ جائے کہ کسی وقت بھی ہم لے کے جاؤ۔ اس لیے بادشاہ ہے، بادشاہ کو مان لیں اچھے رہ جائیں گے، بڑی اس کی حکمرانی ہے، آپ اس کی حکمرانی کو جانتے ہی نہیں، کیسی حکمرانی کبھی ہوا، وہ میں اب اس میں بیان کر رہا ہوں جو اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس میں اس کی حکمرانی کو ڈیفائن کر رہا ہوں کہ کیا اس کی حکمرانی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی حکمرانی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مختلف الملوانی وتعاقب الاسرانی وکر الجدیدانی واستقل الفرقدانی وبلغ روحہ وارواح اہل بیتہ من التحیۃ والسلام وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا۔ اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاض من امور المسلمین، اللہم فک کل اسیر، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم منصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، اللہم منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔